پاکستان کی فوج 4 ضلعوں پہ فوج ہے ٹوٹل. سول سروس ساری کی ساری سینٹرل پنجاب کی ہے. پٹسن سلٹ میں بنتی تھی بنگلہ دیش میں, پروسیس ہوتی تھی مظفر گڑھ میں, تو ادھر فیکٹری تھی. پٹسن ابھی بند ہو گئی تھی. کہاں سے پٹسن آ رہی تھی؟ ادھر سے آتی. ان کو فیکٹری نہیں لگانے دیا. ڈیوی گوڈا ایک پرائم منسٹر تھا, وہ گیا ماسکو. میں اس وقت پڑھتا تھا, میں نے دیکھا کہ ماسکو میں پریڈ کا مظاہرہ تھا, دھوتی باندھ کے پیچھے سے اس میں بندھی ہوئی تھی. ان کو شرم نہیں آتی. آپ 40% آبادی میں 2 بندے یا 1 بندہ دیتے ہیں سول سروس میں, باقی کہاں سے ہوتے ہیں؟ لاہور ڈویژن, فیصل آباد ڈویژن, گجرات. جو یہاں سے چوری کرے پشاور سے فاٹا میں چھپ جاتا تھا. وہاں ٹیکسی نہیں تھا. پشاور شہر ہے نا, اس کا وسٹرن جو محلہ تھا نا, وہاں سے وہ شروع ہو جاتی تھی خیبر ایجنسی. ہم جاتے تھے, اسے کراس کیا آگے بڑا مارکیٹ, اسمگلنگ کا سامان خرید کے ہم لیتے تھے. پاکستان میں جہاد کیا ہوتا ہے؟ آپ کی داڑھی چھوٹی ہے نا, میری لمبی ہے, بس آپ کو مار دو. نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. کیوں؟ ہم نماز بجائیں کوئی آئی نہ جائے بم مارنے والا. کامن بات ہے انڈونیشیا میں, کامن کہ گلی میں 4 مسجد ساتھ ہیں. آپ کو کراس کر جائیں پشاور چترال تک 300 کلومیٹر ہے, ہسپتال کوئی نہیں, کیونکہ آپ نے لفظ تھنک کا لکھا ہے نا اپنے ساتھ. میں تو اس وجہ سے تھنکنگ پروسیس میں بیٹھا ہوں, نعرے میں مار سکتا ہوں. ایک سڑک کراچی کی ٹھیک نظر نہیں آئے گی, پشاور برباد ہے. وہ تو چلو 40 آیا نا, آئیڈیل نہ صحیح. ملتان میں کارڈیولی کا ہسپتال ہے بہت بڑا, لاہور میں بھی ہے, اب بہاولپور میں بھی ہے, پنڈی میں بھی بہت بڑا ہے. بتائیے کے پی میں کتنے ہیں؟ ایک بھی نہیں. میں پھر دہراتا ہوں, ایک بھی نہیں. کیا وہ انسان نہیں ہے کے پی والے؟ ہم نے 5 ملین بندے رکھے ادھر, صوبے 2 برباد کر دیے. پٹھانوں کو ہمت دیں کے پی کے لوگوں کو, انہوں نے بیچاروں نے ہر شے اپنی قربان. یہ ہے نا جی, ایسے ہی ہوتا ہے. بلوچوں نے کی, اندر سے کیا ملا ہمیں. اب نوجوان آدمی کبھی کبھی گانے سنا کریں. ایک بڑا اچھا گانا ہے, اس کا مصرع بڑا اہم ہے. وہ کہہ رہا ہے 10 میں کی پیار وچ پھٹیا. نواز شریف فنڈامنٹلی وہ آدمی ہے جس نے مسلم لیگ کا عوام سے رابطہ جوڑا ہے. یہ پی ٹی آئی کو مال لگاؤ, آ جاتے ہیں. آ جانا تھا انہوں نے. مولانا بہت اس کام میں بہت سیاستدان اچھا ہے. ہم مل جاتے, پیپل پارٹی گورنمنٹ بنا لیتے. میں اس کا وٹنس ہوں. آشیش نے کہا کہ نہیں یہ الگ ہے, ٹھیک ہے, ان کا حق ہے, ان کی سیٹیں ہم سے زیادہ. حالانکہ کولیشن رائٹ ہے, آئی نہیں. وہ کہتے ہیں نا, مینو دھرتی کلی کرا دے تو میں نچیاں ساری رات. یہ خان صاحب کا یہ نقطہ نظر ہے کہ میں اکیلا, باقی سب چور چکے, یہ ایسا نہیں چلتا. اس کی اسی آگ میں وہ جل جائے گا. خوارج سے بڑا نیک انسانی تاریخ میں کوئی نہیں گزرا. اس پہ مولا علی کا بھی اتفاق ہے اور امیر معاویہ کا بھی اتفاق ہے کہ انتہائی نیک لوگ تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں تھنک ٹاکس, اور آج کی پوڈ کاسٹ میں موجودہ ملکی صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق بیوروکریٹ, سابق وزیر, سابق مشیر اور معروف سیاستدان جناب بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب. جناب بیرسٹر صاحب, ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, ہماری پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے. ویلکم. بیرسٹر صاحب, حال ہی میں محسن نقوی صاحب کا ایک بیان ہیڈ لائنز کی زینت بنا کہ موجودہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے. آپ کے نزدیک کیا واقعی یہ نظام کولیپس کر چکا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. یہ ان چیزوں کو نا گہرا تجزیے کرنے چاہیے. ایک چیز ہوتی ہے کسی بیان کی سطحی بات, ایک ہے کہ اس کے ایکڈیمک بیسس کیا ہے. ویسے تو اپنے بیان کی وہی تشریح کر سکیں گے. مراد یہ ہوتا ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ جیسے دیکھیں سنگاپور ہے, وہ کتنا ڈیولپ کر گیا. ملیشیا ہم سے پیچھے تھا, کتنا ڈیولپ کر گیا. یو اے ای کتنا ڈیولپ کر گیا. ایمریٹ ایئر لائن جو ہے, اس کو پاکستان نے 2-3 جہاز ادھار دیے تھے اور ہمارے پائلٹ نے ان کو پڑھایا. اب ایمریٹس دنیا کی بڑی ایئر لائن میں, ہماری پی آئی اے جو ہے وہ کتا گاڑی کے برابر ہو گئی ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ غالباً ایک پرسپیکٹو اس گفتگو کا ہی ہو سکتا ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو ایجوکیشنل انڈیکیٹرز ہیں وہ ہمارے ملک کے بہت پیچھے ہیں. ہیلتھ کے انڈیکیٹر ہمارے پاس بہت پیچھے ہیں. امپلائمنٹ ہمارے ہاں کم ہے. مراد یہ کہ بڑا ملک ہے, 25 کروڑ آبادی ہے, نیوکلیئر پاور ہے, 4 موسم ہیں, منرلز ہیں, ایگریکلچر ہے. ایگریکلچر بھی دیکھیں ہر سال گندم کرائسس ہوتا ہے. ان کی غالباً مراد یہ تھی. یہ مراد نہیں ہے کہ یہ حکومت خراب ہو گئی ہے. یہ گویا کہ 70 سال میں جو ہماری پالیسیز تھیں ان کا نیٹ رزلٹ یہ ہے کہ ہمارا ملک نے اتنی ترقی نہیں کی اتنی کی جا سکتی ہے. لوگوں کو اتنی فیسلٹیز نہیں ملی اتنی. غالباً میرا ان کی شاید یہ مراد تھی. مطلب میں نہ ان کی پالیسی کو ڈیفینڈ کر رہا, نہ اس پہ انکریز کر رہا. یقیناً کاؤنٹر پروٹیکٹیو بھی ہے کہ اس حکومت کا حصہ ہیں. 2.5 سال سے وہ غالباً منسٹر بھی ہیں اور بڑے اہم منسٹر ہیں. تو اگر کچھ ایسا ہے تو وہ بھی رسپانسیبل ہیں, ٹھیک, یا ان کے اوپر ہے کہ انہوں نے اپنی وزارت میں کتنا ٹھیک کیا ہے. تو یہ دونوں طرف سے اویلیبل ہے. میں تھوڑا چونکہ آپٹیمسٹ ہوں اور تھوڑا میں اکیڈیمک انالیسس کا حامی ہوں, تو میرا اپنا خیال ہے کہ ان کا مراد یہ ہے کہ ملک کی جو فنڈامنٹل پرابلمز ہیں
جیسا کہ فیڈریشن کا مسئلہ ہے، پہلے ہم نے پرابلم کیا بنگلہ دیش کے ساتھ، وہ ان کے جو جائز حقوق ہم نے نہ دیے، پھر سندھی دیش کے نعرے لگتے رہے، وہ ہم سے ناخوش تھے، پختونستان کے نعرے لگتے رہے، وہ ناخوش تھے، بلوچستان میں پرابلم ہے، کشمیر میں بھی لوگ بول رہے ہیں، تو گویا کہ یہ فیڈرل پرابلم ہے، تو وہ بھی ہم نے ابھی ہمارا طے کرنا کچھ چیزیں باقی ہیں۔ اس طریقے سے اکنامک فنڈامنٹل پرابلم ہے۔ اسٹارٹ میں ہم نے کیپٹس ماڈل شروع کر دیا، پروفیسر ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر پاپر نے کہے تھے، انہوں نے کہا جی آپ ٹرکل ڈاؤن تھیوری لگائیں۔ ٹرکل ڈاؤن سے مراد یہ ہے کہ امیر کو امیر کرو، سیونگ بڑھے گی تو انویسٹمنٹ کرے گا تو جاب ملے گا، یہ اس کو فنکشنل انیکویلٹی کہتے ہیں، یا ٹرکل ڈاؤن، وہ چلاتے رہے ہم۔ ایوب خان صاحب کے زمانے میں اس کا انجام کیا نکلا، 22 خاندان بن گئے، اور وہ دولت کچھ لوگوں میں مرتکز ہو گئی، عوام غریب ہو گئے، زیادہ اثر بنگلہ دیش پہ پڑا، لوگ ناراض ہوئے، اور پھر بھٹو صاحب آ گئے، ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے پینڈلم کو جو سوئنگ کر دیا، پہلے کیپٹلسٹ تھا وہ سوشلزم میں لے گئے، ہر شے نیشنلائز، سکول بھی نیشنلائز، اور جیلوں کے حوالے کر دی۔ شوگر ملیں تو خیر چلو بڑی چیز ہے، آٹے کی ملیں چھوٹی چھوٹی، یہ بھی جو ہے وہ کر دی۔ اب عوام سے آپ چیزیں چھین لیں گے جو انہوں نے 100 سال 50 سال میں، بعض اوقات خاندانی 20 سال 40 سال 50 سال کے بعد بھی کوئی دکان کھلتی ہے نا، ہم نے چھین لی، پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہونا بند ہو گئی، کیپٹل کا جو کیپٹلزم میں ہوتا ہے انیشیٹو وہ لوگوں کا ختم ہو گیا، پھر اکانومی آپ کی بڑھ گئی، تو کبھی ادھر کبھی ادھر، اس طرح کی جو اس کے بعد جو ہے مکس اکانومی میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ جو ہمارے تھے امیر المومنین ضیاء الحق صاحب، وہ افغانستان کا جہاد، کشمیر کا جہاد، ساری قوم کو ادھر لگائے رکھا، یہاں اسلامائزیشن، اس کا نقصان کیا ہوا، کلاشنکوف بھی آ گئی، ڈرگ بھی آ گئے، شیعہ سنی بھی لڑائی شروع ہو گئی، اس شہر کو انہوں نے زکوٰۃ لگا دی اسلام کے نام پہ۔ اب شیعوں کے ہاں، شیعہ کمیونٹی کے ہاں زکوٰۃ جو ہے دینے کا طریقہ اور ہے، سنیوں کے ہاں اور ہے، بھائی لوگوں سے پوچھ کے لگانی چاہیے نا، ایسے تو نہیں آپ کر سکتے، ایک کمیونٹی ہے تو انہوں نے لگا دی، انہوں نے اس شہر پہ قبضہ کر لیا، مطلب مراد ان کی یہی ہے کہ ایک نیا تجربہ انہوں نے کیا، اس سے کیا ملا؟ نہ اکانومی ٹھیک ہوئی، جہاد ملٹرائزیشن آف پالیٹکس ہو گئی، بم پھٹنے شروع ہو گئے، ابھی پھٹ رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو ریسیٹ ہوا ہمارے یہاں، وہ جناب وہ جو انلائٹنڈ تھے، وہ جو کتے لے کے کھڑے ہوتے تھے، مشرف صاحب، وہ اتاترک بننے کے چکر میں تھے یہاں، بھئی اتاترک کہاں تم کہاں، اب انہوں نے ایک اور ماڈل شروع کر دیا، انلائٹنڈ ماڈریشن، مطلب کمال کی بات یہ ہے کہ تصوف کی کونسل بنائی گئی امریکی، جو رینڈ کارپوریشن کا تصوف تھا، بڑی مجھے خوشی ہوئی، اس کونسل کے چیئرمین کون تھے؟ تصوف کے صوفی کونسل کے چیئرمین چوہے شجاعت صاحب۔ اب میں چوہے صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، بڑے رکھ رکھاؤ والے آدمی ہیں، لیکن ان کی کوئی تصوف کی شناخت تو نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے پالیٹکس کے وہ بادشاہ ہیں، وہ شریف آدمی ہیں، اچھے آدمی، لیکن پرائم منسٹر بنا دو ان کو، صوفی کونسل کا چیئرمین تو نہیں بنا سکتے۔ لیکن اسے آپ دیکھیں کہ مذاق کیا ہے، وہ ایک تجربہ تھا، وہ بھی گزر گیا، اب وہ کوئی جمہوریت اپنی کوشش کر رہی ہے ایڈجسٹمنٹ کرنی مختلف چیزوں کی، اب ہم نئے تجربے کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ وہ کانٹیکسٹ ہے جس کے تحت یہ گفتگو تھی۔ ہاں البتہ ان کی کوئی اس سے علاوہ مراد ہے، وہ خاص بات کرنا چاہتے ہیں غالباً، پھر وہ اس کا خود ہی بتائیں گے۔ بیرسٹر صاحب، آپ 15 سال تک بیوروکریٹ رہے، اس کے بعد سیاست کے کوریڈورز میں آپ کو ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے، آپ کے نزدیک اس سسٹم کا جو اتنے زیادہ مسائل آپ نے بیان کیے، ان کا اصل میں حل کیا ہے؟ یعنی ہم نے 4 صوبوں سے شروع کیا، ہم نے 1 یونٹ بنایا، ہم واپس 4 صوبوں پہ آئے، اب ہم اسے مزید کرنا چاہ رہے ہیں تقسیم، تو اصل مسئلہ اس وہ نقشے پہ لکیریں کھینچنے کا ہے کہ وہ نقشہ تبدیل کیا جائے، یا اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاور کو نیچے ڈیوالو کیا جائے، جیسے لوکل گورنمنٹس ہیں ان کو اسٹرانگ کیا جائے بجائے اس کے کہ نئے صوبے بنائے جائیں؟ اگر لوکل گورنمنٹ اسٹرانگ ہو جاتی ہیں تو پھر نئے صوبوں کی ضرورت کیا واقعی میرا ہے؟ ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ساری بحث غیر ضروری ہے، بالکل سپرفیشل ہے۔ کسی بھی آپ ڈیولپمنٹ تھیری پولیٹیکل سائنس کے اینگل سے دیکھیں، یہ سپرفیشل ہے۔ ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی بیمار ہو اور آپ وہ خارش نکل آیا اس کو، بغیر دیکھے کہ خارش کی وجہ کیا ہے آپ کریم لگانا شروع کر دیں، ادھر کریم لگائیں گے ٹھیک ہوگی، ادھر اور نکل آئے گی، یہ ہوتا ہے۔ وہ فقہ میں عجیب سی مثال دے جاتے ہیں اسلامک لا میں، وہ تھوڑی ہے تو وہ مشکل سی ہے۔ ایک ڈیبیٹ چلتی ہے اسلامک فقہ میں کہ پہلے زمانے میں کنویں ہوتے تھے،
کنویں میں پانی گندا ہو گیا کیسے صاف کرنا ہے، کتنا پانی نکالیں گے تو کنواں صاف ہوگا. اس وقت ٹوٹیاں تو نہیں ہوتی تھی نا، لوگ کنویں سے پانی لاتے تھے. اس میں ڈبیٹ ہوتی ہے کہ کوئی جانور مر کے گر جائے کنویں میں، آپ جب تک وہ جانور نہیں نکالیں گے، کتنے ڈول نکالیں گے، پانی پھر بھی صاف نہیں ہوگا. یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے نا بھائی. جو روٹ کاز ہے وہ جب تک ایڈریس نہیں ہوگی یہ چیزیں نکلتی رہیں گی. جسم کے اندر میلیز ہے، کوئی بیکٹیریا بیٹھا ہوا ہے، کبھی ادھر سے نکلے گا کبھی ادھر سے نکلے گا. تو اس چیزوں کو نا ٹھنڈے دل کی سوچنے کی ضرورت ہے. میری رائے میں یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے جو فنڈامنٹل مسائل ہیں نا، ہمارا ملک ہے کیا، 4 اکائیاں ہیں. ملک کیسے بنتے ہیں، ان میں سے ایک فارم یہ ہوتا ہے کہ اکائیاں مل کے وفاق بناتی ہیں. پاکستان میں وہی ماڈل ہے. پنجاب میں الیکشن ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہم نے پاکستان میں جانا ہے. سندھ اسمبلی نے کہا ہم نے پاکستان میں جانا ہے، الگ اسمبلی تھی ان کی. پٹھانوں میں ریفرنڈم ہوا، کے پی میں انہوں نے کہا ہم نے پاکستان میں جانا ہے. بلوچوں میں ریفرنڈم ہوا، یہ خان آف قلعہ بلوچ سسٹم تھا، انہوں نے اگریمنٹ کیا. گویا کہ 4 اکائیوں نے مل کے ایک وفاق بنایا. یہ ہماری یہ شکل ہے فیڈریشن کی. فیڈریشن کی کئی شکلیں ہوتی ہیں. ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ کنٹری موجود ہے، وہ نظامی تقسیم کرتی ہے. دنیا میں ایسا بھی ہوا ہے. بعض اوقات مختلف یونٹس ہوتے ہیں، وہ مل کے ایک ملک بناتے ہیں. ہمارا یہی ماڈل ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ لوگ جنہوں نے پاکستان بنایا، ایک فیڈریشن بنائی، ایک فیڈرلزم بنایا، کیا اس فیڈرلزم کی کوالٹی پہ پاکستان پورا اترتا ہے جس لیے پاکستان بنا تھا، جنہوں نے بنایا تھا؟ آنسر از نو. اب یہ فنڈامنٹل مسئلہ ہے. اس کی شکلیں ہیں کہ صوبے بنانے کی نہیں بنانے. اس کی ایک شکل ہے انتظامی یونٹ بنانے کی نہیں بنانے. اس کی ایک شکل ہے کہ آپ نے لوکل گورنمنٹ بنانی کی نہیں بنانی. اصل پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ وفاق ہے. وفاق کے اندر پاور ڈیوالو ہوتی ہے سینٹر میں اور صوبوں میں، اور نیچے جاتی ہے. یہ پرنسپل ہے. ہم نے یہ بھی کبھی نہیں مانا. آپ صوبے بنا لیں گے تو کیا کریں گے؟ پہلے جو 4 ہیں وہ ٹھیک چل رہے ہیں، نہیں چل رہے نا، تو 14 کیوں ٹھیک چلیں گے؟ لاجک ہی نہیں ہے اس بات کی. ہاں اگر یہ نیت ہو کہ فیڈریشن کی جو فنڈامنٹل دنیا میں پرنسپلز ہیں ہم نے وہ لے آنے ہیں، اس کی شکل آپ جو بنا لیں. امریکہ میں ایک شکل ہے ان کی، برٹن میں اور شکل ہے، فرانس میں اور شکل ہے. پاکستان شکل غیر اہم ہوتی ہے، کانسیپٹ اہم ہے نا کہ پاور نیچے لے جانی ہے کہ نہیں لے جانی. وہ تو ہم لے نہیں جاتے. ایک وقت میں اس وقت میں بھیا مطلب ایک ہی وقت میں آپ وفاق کو بھی مضبوط کرنا چاہتے ہیں. یہی آرگومنٹ چل رہا ہے نا کہ یہ صوبے مضبوط ہو گئے 18ویں ترمیم کے بعد، وفاق کو مضبوط کر دو. وہیں آپ کہتے ہیں نہیں پاور نیچے شفٹ کرو. یہ تو کنٹریڈکشن ٹرم ہے، اصولاً ہی غلط ہے. اس کا مطلب نہ کسی نے سوچا ہے نہ کسی نے بات کی ہے. کیا چاہتے ہیں؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ وفاق مضبوط ہو، صوبے غائب ہو جائیں اور نیچے مضبوطی ہو جائے؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں؟ پتہ تو ہونا. تو فنڈامنٹل پرنسپل ہے ڈیولوشن آف پاور کا، یا نئی زبان میں فیڈرلزم کا. ہم نے اس میں فنڈامنٹل غلطیاں کی ہیں. کیسے؟ 48 میں وہ 7 کروڑ تو شاید 71 میں تھے بنگالی، اور یہ ہم ویسٹ پاکستانی جو تھے یہ 5 کروڑ تھے. تو یہی ریشو لگا لیں 48 میں. وہ پاکستان موومنٹ میں ہم ویسٹ پاکستان سے آگے تھے. یہ پنجاب جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو آخری زمانے میں تو برٹش کے ساتھ تھا 46 تک. یہ تو قائد اعظم کو عزت نہیں کرتا تھا. یہ جب مسلم لیگ بنتی نہیں تھی، ٹوڈی پارٹی حکومت تھی ادھر، یہ نون ٹھکانے یہ حکمران تھے. 46 میں میں پھر کہتا ہوں 46 میں 1 سال پاکستان بننے سے پہلے پنجاب نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ جائیں گے. ٹھیک، یہ پنجاب کی حالت تھی. سارا یو پی اور سارا سندھ بھی پاکستان کا حامی تھا، اور بیسیکلی موومنٹ چلانے والے بنگالی تھے. قرارداد پاکستان مولوی فضل حق نے دی تھی. یہی ہے نا جی. وہ ہم سے زیادہ تھے آبادی میں، ہماری موومنٹ میں آگے تھے پاکستان بنانے میں. انہوں نے کہا ہماری زبان ہے بنگالہ، ہمیں زبان دو. ہم نے زبان ہی نہیں بولنے دی. ہم نے کہا ہم تو انگریزی بلائیں گے تمہیں، ہم اردو بلائیں گے. وہ لڑ پڑے آپ سے. آپ نے کیا کیا کہ 1968 تک آپ فیڈرل گورنمنٹ پرمٹ دیتی تھی انڈسٹری کے، بنگالیوں کو پرمٹ نہیں ملتے تھے. پٹسن سلٹ میں بنتی تھی بنگلہ دیش میں، پروسیس ہوتی تھی مظفر گڑھ میں. میں مظفر گڑھ میں جاب کرتا تھا تو ادھر فیکٹری تھی. پٹسن ابھی بند ہو گئی تھی. کہاں سے پٹسن آتی تھی؟ انڈیا ادھر سے آتی ہے. وہ ان کو فیکٹری نہیں لگانے دیا ہم نے. ان کی دوسری فیکٹری غبن کراچی میں تھی پٹسن کی. 71 میں جب پاکستان ٹوٹنے کے قریب آیا، خالد بن سعید کی کتاب ہے پالیٹکس آف پاکستان میں دیکھ لیں، غالباً 25-30 فیڈرل سیکٹری تھے
وہ ایک بنگالی تھا، یہ 1.5 تھا، یہ 2 ہوں گے، مجھے لگتا ہے ایک ہو مشکل سے، کوئی ایک بنگالی نہیں تھا۔ آبادی ان کی 7 کروڑ تھی، 70-71 میں ہماری ویسٹ پاکستان کی کتنی تھی؟ 5 کروڑ۔ آپ نے پاور سٹرکچر ان کو اسے نہیں دیا۔ دوسرا کون ملک میں کام کرتا ہے؟ فوج ہوتی ہے نا، جس کے پاور ہوتی ہے۔ بنگالی ایک جرنیل بھی نہیں تھا۔ آپ کہتے ہیں ان قد چھوٹے ہیں، ان کی چھاتی چھوٹی ہے۔ ہماری آرمی میں نا سلیکشن کا کرائٹیریا ہے، چھاتی کتنی ہوگی، قد کتنا ہوگا۔ وہ بنگالی فطرت کی طرح سے چھوٹے ہیں، یہ جو بھی وجہ ہمیں تو نہیں پتا اس کا، تو آپ نے فوج بھرتی نہیں کیا۔ تو حالت یہ تھی کہ 71 میں نہ ان کا کوئی بیوروکریٹ تھا پورے ملک میں، نہ ان کو لائسنس ملتے تھے۔ ایک ہوتا تھا پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن، جو یہ پورے ملک میں نا انڈسٹری کے لیے پرمنٹ، اس وقت بڑے بڑے بینک نہیں تھے، وہ ایک ہی ادارہ تھا، وہ سارے اس میں پنجابی یو پی کے لوگ قابل سے ادھر پٹھان بلوچ سندھی، وہ بنگالیوں کو آنے نہیں دیتے تھے۔ آپ نے نہ ان کو اکانومی میں حصہ دیا، نہ آپ نے فوج میں دیا، نہ آپ نے سول سروس میں دیا۔ وہ یہاں آتے تھے، وہ پہنتے تھے دھوتی، ان کا کلچر ہے، چپل پہنتے تھے۔ ہمارے پنجاب کے سندھ کے لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، دیکھو دھوتی پہن کے آ گئے، وہی ان کا باپ پہن رہا ہے، دادا پردادا پہن رہا ہے، اس میں پرابلم کیا ہے؟ کہ ہندوستان کا ایک دم لنگوٹ کستا ہے، پتہ ہے پیچھے سے۔ ابھی آپ نے دیکھو نسیم اور بھی مرا ہے، وہ دھوتی پہنتا تھا، پیچھے سے یوں کھینچتا تھا۔ میں نے دیکھا ڈیوی گوڈا ایک پرائم منسٹر تھا، وہ گیا ماسکو، میں اس وقت پڑھتا تھا آپ کی طرح، میں نے دیکھا کہ ماسکو میں پریڈ کا مظاہرہ تھا، دھوتی باندھ کے پیچھے سے اس میں بندھی ہوئی تھی، ان کو شرم نہیں آتی۔ یہ پورے افریقہ میں لوگ جو ہے کوٹ نہیں پہنتے، اپنا وہ لمبا چوغا تھا پہنتے ہیں، دیکھا نا، اوپر سے پگڑی باندھ دیتے ہیں۔ عرب جو ہے محمد سلمان پہنتے ہیں کوٹ پتلون۔ وہ کل میں نے دیکھا ہے، وہ پی ایم صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے وہ چپل پہنی ہوئی تھی کھلی ہوئی۔ اب مجھے کیا حق ہے اس پہ تنقید کرنے کا؟ ان کا کلچر ہے یہ، مجھے رسپیکٹ، ہم نے بنگالیوں کا نہیں کیا۔ تو فیڈریشن میں یہ مسئلے ہوتے ہیں کہ آپ ان کا کلچر مانتے ہیں نہیں مانتے، ان کو اکانومی میں حصہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، پاور سٹرکچر میں حصہ دیتے ہیں، وہ تو آپ نے دیا نہیں ان کو، کہ یہ سندھی پیٹتے رہے۔ پاکستان کی فوج 4 ضلعوں پہ فوج ہے ٹوٹل، ابھی ضلع ذرا بڑے ہو گئے ہیں، 70 میں جب 80 میں کہتے تھے 4 ضلعوں سے 80% پاکستان کی آرمی ہے۔ سول سروس ساری کی ساری سینٹرل پنجاب کی ہے۔ اس سال میں نے امتحان دیا CSS کا، میں ساؤتھ پنجاب سے ہوں، ساؤتھ پنجاب کی 40% آبادی ہے، 40%، 31 شاید ہم سے DMG میں جو پیس کہتے ہیں، جو ان کی رولنگ ایلیٹ ہے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس، ہم 2 تھے، پنجاب کے تھے 15 یا 16، آدھے ہوتے ہیں نا پنجاب کا کوٹا، 40% آبادی میں ہم 2 تھے، اور یہ بھی ریئر تھا، نہ مجھے اس سے پہلے پتہ ہے کوئی 2، نہ مجھے اس کے بعد کا پتہ ہے، 5-10 سال کا تو مجھے پتہ ہے، ایک آتا ہے۔ آپ 40% آبادی میں 2 بندے یا 1 بندہ دیتے ہیں سول سروس میں، باقی کہاں سے ہوتے ہیں؟ لاہور ڈویژن، فیصل آباد ڈویژن، گجرات، پنڈی کو بھی کچھ نہیں دیتے سول سروس میں، یہاں کے سب فوجی ہیں۔ اب ملتان کا کوئی جرنیل ہی کو نہیں آج تک ہسٹری میں، کیوں؟ یہ سب پٹوار کے پاس آرمی ہے، سینٹرل پنجاب کے پاس جو ہے بیوروکریسی، ٹھیک، انڈسٹریلسٹ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ فیصل آباد میں، لاہور میں اور کراچی میں، باقی کہاں ہے پاکستان؟ یہ وہ ایشو ہے، اس کو فیڈرلزم کہتے ہیں، یہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، چاہے اسی اسٹرکچر میں آپ کر لیں یا آپ 1000 صوبہ بنا لیں، غیر ضروری یہ بحث ہے میری رائے میں۔ پھر میں یہ کہوں گا کہ 4 صوبے تو چلتے نہیں ہیں، آپ سے 20 بنا کریں گے کیا؟ کاسٹ کون دے گا اس کی؟ آپ بیوروکریسی کو اتنا ملٹیپلائی کریں گے۔ میں صوبوں کے، ویسے میں ریجیکٹ نہیں کر رہا اس بات کو، لیکن اس کے اور پرنسپلز ہوتے ہیں پوری دنیا میں، اس انڈیا نے کیا، ایک بڑا کمیشن بنائیں گے، آپ تمام پارٹیوں کو بٹھائیں، اکانومسٹ بٹھائیں، جغرافی کے ماہرین بٹھائیں، سوشالوجسٹ بٹھائیں، تو وہ بتائیں نا آپ کو کہ یہ راستہ کاٹو گے، یہ ملہ کٹ جائے گا، لوگ آدھے وہاں ہیں، ان کی رشتہ داریاں یہاں ہیں، یہ بھی دیکھنی پڑتی ہیں کہ نہیں پڑتی؟ پاکستان میں کیا پرابلم ہے آج تک؟ آدھے اچھا قصائی ادھر ہیں، آدھے ادھر ہیں، آدھے وزیر ادھر ہیں، آدھے ادھر ہیں، آدھے محسود ادھر ہیں، آدھے ادھر ہیں، آدھے مہمان ادھر ہیں، آدھے ادھر ہیں۔ بلوچستان میں کیا پرابلم ہے؟ آدھے بزدار ادھر ہیں پنجاب میں، آدھے بلوچستان میں ہیں، موسیٰ خیل آدھے ادھر ہیں، آدھے ادھر ہیں، یہ ہو رہا ہے نا، تو جھگڑا ہی رہے گا آپ کا۔ تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ 4 بندے بیٹھ جائیں ٹی وی میں آ کے، وہ کہیں ہم دانشور ہیں، ان سے پوچھو کہ تم نے سندھ کے بارے میں بات کرے، کوئی سندھ کے بارے میں، ہسٹری کے بارے میں کتاب بھی کوئی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ تم بتاؤ تو صحیح سندھ کی تاریخ کیا ہے، سندھ کے مطلب خوش غم کیا ہے، ان کے کیا ہیں دکھ ہسٹری کے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اور آپ صوبے بنانے چلے ہیں، صرف ان کی تقسیم کرنے چلے ہیں، وہ ماریں گے نہیں آپ تو کیا کریں گے؟
مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہوتی. تو فنڈامنٹل میں سم اپ کرتا ہوں, اصل ایشو ہے کہ کیا پاور آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے, چاہے وہ وفاق ہو چاہے وہ صوبہ ہو, اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے, یا پاور آپ نے ڈیوالو کرنی ہے. اچھا, وفاق میں یہ ہوگا کہ وفاق پھر پاور دیکھے گا کہ میں نے اپنے پاس رکھنی ہے یا صوبوں کو اکوٹیبل دینی ہے. پھر صوبے یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنے پاس رکھنی ہے یا نیچے اکوٹیبل شفٹ کرنی ہے. یہ چیز طے ہونے والی ہے. اس پہ کوئی آتا ہی نہیں ہے. ایک ہم شوشہ کھڑا کر دیتے ہیں, دوسرا کھڑا کر دیتے ہیں, پھر تیسرا کھڑا کر دیتے ہیں. یہ میرے نزدیک یہ بالکل ہی ایک سپرفیشل سی بات ہے. ہاں, اور پارلیمان یہ چاہتی ہے, دیکھو پارلیمان کا حق ہے نا صوبوں کی باؤنڈریاں بدلنا. آرٹیکل 239 میں یہ کہیں لکھا ہوا ہے. بنا دیں ایک بڑا کمیشن, مجھے کیا پرابلم ہے, بنا دیں. لیکن وہ کمیشن کون ہو, میں نے بتایا ہے, یہ چاند 2 نمبر جعلی دانشور نہیں ہونا جو رات کو ٹی وی میں بیٹھے ہوتے ہیں. دے ڈونٹ ریپرزینٹ پیپل آف پاکستان. یہ چیٹرنگ کلاسز ہیں, امیر گھروں کے بچے ہیں, یہ عوام سے یہ نفرت کرتے ہیں, وہ پائپ پیتے ہیں, سگریٹ پیتے ہیں, اپنے موج میلہ کرتے ہیں, انگریزی سوٹ پہنتے ہیں, باہر چلے جاتے ہیں اور فیصلہ کرنے چلے ہیں سریکیوں کا اور پٹھانوں کا, وہ بلوچوں کا. پھر تمہارا تعلق کیا ہے ان سے؟ کوئی بتایا نا ان دانشوروں میں بیٹھے ہوئے یہ بچہ آپ کا کرک کا ہے, بتاؤ نا کوئی کرک میں رہا ہے؟ یہ تو ویسے نا کسی سے پوچھو نا, جی میں گاؤں کو بہت اچھا جانتا ہوں. ہم اس سے پوچھتے ہیں یہ بتا گندم کا درخت کتنا بڑا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے آم جتنا ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں. یہ این جی او والے کیا کرتے ہیں, نسلے کا بوتل کا پانی اٹھایا, انگریزی سینڈوچ لیے, گاڑی میں بیٹھا, گاؤں میں گیا اور تم اکٹھا کیا, 2 سیمینار کیے, واپس آ گیا کہ ہم پاکستان کے خواتین کے مسائل جانتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط کرتے ہیں, یہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا عورتوں کے حقوق میں تعریف کروں, اچھا کیا ہے. لیکن وہ آدمی مجھے یہ نہیں کہہ سکتا, میں نے وہاں 60 سال گزارا ہے ان غریبوں کے ساتھ, مجھے وہ سمجھائے کہ میں عورتوں کے مسائل ملتان کے بہتر سمجھتا ہوں. میں سوری نہیں ہے. تو وہ جینون لوگ جو عوام کے نمائندے ہیں, وہ جینون دانشور جن کی عوام میں روٹس ہیں, ٹھیک, وہ جینون جغرافی کے ماہرین. یہ نہیں کہ دریا آدھے ادھر کا آدھے ادھر کا, یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے نا روڈ ہے یا نہیں ہے, قومیں تو نہیں تقسیم ہوئی, اکانومی کہاں سے لنک ہے, یہ دیکھنا پڑے گا نہیں پڑے گا. آپ ویسے ایک لکیریں کھینچ کے بیٹھ جاتے ہیں, جو ڈیزائن آج کل چل رہا ہے یہ تھوڑی اس طرح ہوتا ہے. کم از کم درجہ یہ ہے, یہ بڑا ایک نیشنل کمیشن بنا دیں, وہ فنڈامنٹل طے کرے پہلے کہ ہم نے صوبے اگر بنانے بھی ہیں, نمبر 1 بنانے چاہیے کہ نہیں بنانے چاہیے, یہ کویشچن ایڈریس کرے پوری قوم سے مشاورت کے ساتھ. ہم نے فاٹا مرج کیا, میں اس وقت منسٹر تھا, آخری زمان پہلے ستاج عزیز صاحب اس کے انچارج تھے, اس کے بعد لیگل سائڈ پہ میں انچارج تھا. یہ ہمارے ہر وہاں گئے, وہ جو فاٹا کی ایجنسیاں تھیں ہر ایک میں گئے, 2 3 دفعہ. وہاں واضح ڈیوائڈ تھی. ملک کہتے تھے کہ ہم نے مرج نہیں ہونا, ساری یوتھ کہتی تھی, نعرے مارتی تھی کہ ہم نے پاکستان میں جانا ہے. پھر ان رپورٹ بڑی تفصیل سے آئی, انہوں نے کہا جی عوام کی, چونکہ آئین میں ان کے بارے میں یہی پروسیجر لکھا تھا, فاٹا کے بارے میں اسپیشل لا تھا نا, وہی کچھ کیا تھا جو فاٹا کی میجارٹی چاہتی تھی. یہ الگ بحث ہے کہ مجھے دکھ ہے کہ نواز شریف کی گورنمنٹ نے یہ طے کیا تھا کہ شہباز شریف, اس کے بعد شاہد خقان نے بھی, کہ $100 بلین, 100 ارب روپیہ ہم ہر سال جو ہے یہ وفاق یا صوبے مل کے فاٹا کو دیں گے, تاکہ فاٹا وہ نہیں ہوا, دکھ کی بات ہے, ہونا چاہیے, تھوڑا بہت ہوا. تو اصل میں اس کو ختم کرتا ہوں, ایک مسئلہ پاکستان کا فیڈرلزم کا ہے, وفاق کا, اور وفاق کا مسئلہ یہ کہ پاور شفٹ ہو, اور پاور شفٹ ایمانداری کے ساتھ ہو. اس کے لیے اگر آپ کو صوبے بنانے کی خواہش ہے, ایسا نہ کریں کہ ٹی وی میں ڈیبیٹ کر کے آپ کرا دیں. یہ بات ہمیں قبول نہیں ہے, کسی کو بھی قبول نہیں ہے. آپ عوام الناس کے نمائندوں کے اوپر اور عوام کے جینون دانشور ماہرین کے اوپر کمیشن بٹھائیں, کمیشن مطالعہ کریں. انڈیا میں کمیشن صوبے بنتے ہیں نا, ترکی میں بنے ہیں نا, سری لنکا میں بنے ہیں کہ نہیں بنے, یہ کوئی انہونا کام نہیں ہے. لیکن سوچ سمجھ, مذاق تو نہیں کرنا چاہیے نا. ہم نے مذاق پہلے کیا نہیں ہے, کس میں 1 یونٹ کب بنایا تھا ہم نے, یہ خیر ایوب خان نے, ایوب سے بھی پہلے بنا تھا. 4 صوبے ہمارے تھے, اور ادھر تھا ہمارا بنگلہ دیش, ساری ایسٹ پاکستان. ہم نے کہا نہیں, ہم نے پاور اپنے پاس لینی ہے, ہم نے بنا دیا 1 یونٹ. پوری قوم لڑ گیا, مر گئی, اور آ کے بھٹو کو وہ ختم کرنے پڑے. اس کا نقصان کیا ہوا, ایسٹ پاکستان چلا. پنجاب میں سندھ, مطلب پنجاب 100 کی صوبہ کہتے ہیں تخت لاہور کے ہم غلام ہیں, وہ اس طرح روتا ہے. پٹھانوں میں موومنٹ تھی پختونستان کی بڑی اسٹرانگ, شکر ہے وہ ختم ہو گئی ہے, وہ روتے تھے. فاٹا ہم سے الگ انڈر ڈیولپ تھا, وہاں ہم نے جنگل قانون رکھا ہوا تھا, FCR برٹش لا کا, جو یہاں سے چوری کرے پشاور سے فاٹا میں چھپ جاتا تھا. وہاں ٹیکسی نہیں تھا, پشاور شہر ہے نا, اس کا وسٹرن جو محلہ تھا نا, وہاں سے وہ شروع ہو جاتی تھی خیبر ایجنسی.
ہم جاتے تھے ایسے کراس کیا، آگے بڑا مارکیٹ تھی، اسمگلنگ کا سامان خرید کے ہم لاتے تھے. یہ جب میں پڑھتا تھا نا ہم جاتے تھے وہاں اسمگلنگ کا مال لاتے تھے سستا. ایک ہی شہر میں 2 محلے تھے، ایک میں قانون ہے ایک میں نہیں. یہ ہم نے رکھا ہوا تھا، پاکستان نے رکھا ہوا تھا. بلوچستان میں بھی ہم نے رکھے ہوئے، ٹرائبل علاقے رکھے ہوئے. سندھو دیش ہم سے مانگتے تھے. یہ معاملے نہ کریں، میں تو بڑے ادب سے کہوں گا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. تو ایک مسئلہ تو پاکستان کا میری رائے میں یہ ہے. دوسرا مسئلہ ہے رول آف ریلیجن. یہ تو پہلے طے کریں نا. کبھی ہم اسلام لگانا شروع کر دیتے ہیں، کبھی ہم لبرلزم شروع ہو جاتے ہیں، کبھی ہم اسلام کے نام پہ کشمیر میں جہاد کرتے ہیں، کبھی اسلام کے نام میں افغانستان میں جہاد کرتے ہیں. افغانستان کے جہاد سے 70,000 بندہ ہمارا شہید ہو چکا ہے، 7-8 ہزار ہمارے فوجی شہید ہو چکے ہیں. کے پی بلوچستان دونوں برباد ہو گئے. ہیروئن آ گئی، اسمگلنگ آ گئی ہے نا جی، اور ڈرگ آ گئی، جوان ہمارے نشے میں مر رہے ہیں. یہ ہم نے کیا قیمت وصول کی ہے اس کی، اسلامائزیشن کی، اسلام کی، جہاد کی. دنیا میں ہم بم پھاڑتے ہیں، جہاں جاؤ پاکستانی نکلتا ہے بم پھٹتا. اب تو رک گیا ہے. 5-10 سال پہلے جہاں بم پھٹے گا پاکستانی پیچھے تھا. کہ ابھی ہم چین میں جہاد ایکسپورٹ کر رہے تھے، روس میں جہاد ایکسپورٹ کر رہے تھے، امریکہ میں جہاد کر رہے تھے. ہم کبھی شام میں ہم جہاد کرتے ہیں، کبھی عراق میں ہم جہاد کرتے ہیں، کبھی ہم ایران میں جہاد کرتے ہیں، کبھی ہم پاکستان میں جہاد کرتے ہیں. پاکستان میں جہاد کیا ہوتا ہے؟ آپ کی داڑھی چھوٹی ہے نا میری لمبی ہے، بس آپ کو مار دو. آپ شیعہ ہیں میں سنی ہوں، آپ کو مار دو. میں سنی ہوں آپ شیعہ ہیں مجھے مار دو. یہ ہوا ہے پاکستان میں؟ نہیں ہوا. میں مظفر گڑھ میں نوکری کی ہے، لیا میں کی ہے، زیرا غازی خان میں. جب میں سول سروس میں تھا وہ شیعہ سنی کا علاقہ ہے. ہم جو ہے نا عید نہیں پڑھتے تھے، گاڑیاں بھگا بھگا کے مسلمانوں کو ہم نماز پڑھتے تھے کہ بم نہ مار جائے. ہم پیچھے کھڑے ہوتے تھے، نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. کیوں؟ ہم نماز بجائیں کوئی آئی نہ جائے بم مارنے والا. یہ اسلام ہے نا سارا. میں اس کو اس سینس میں لیتا ہوں. یہاں سے بات ہوا بن جاتی ہے. کوئی مذہب کے نام پہ تنظیمیں بنتی رہتی ہیں، بری بات تو کوئی نہیں ہوتی. بندوق اٹھانا برا ہے نا. یہاں جناب وہ سپاہ محمد بن جاتی ہے، یہاں جناب فلانی تحریک بن جاتی ہے، یہ جناب لشکر بن جاتا ہے، یہ فلاں بن جاتا ہے. بھئی مسلم اسٹیٹ ہے یہ، ہم مسلمان ہیں، ہمارا آئین اسلامی آئین ہے، ٹھیک. اور آپ اس کو ایسے تھوڑی ڈسمس کر سکتے ہیں. اب آپ کے اسلام کے نام پہ نہ کوئی پاکستان کو آئین کو مانتا ہے، نہ کوئی پاکستان کی پارلیمان کو مانتا ہے. غار کے زمانے کا اسلام ہے ہم نے لگایا ہوا. ماشاء اللہ خلیفہ آئے گا زمین پہ بیٹھے گا، ماشاء اللہ ہر چوک میں ہمارے آرے لگے ہوں گے، ہم لوگوں کے ہاتھ کاٹ رہے ہوں گے، اسلام زندہ باد ہوگا. اسلام نہیں ہے. لاؤ خلافت راشدہ کا نظام، وہ تو لوگوں کے سامنے رسپانسیبل تھے کہ نہیں تھے؟ تھے نا. اب وقت نہیں ہے. تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام نے پاکستان میں کیسے چل رہا ہے، اسٹیٹ میں کیا رول ہوگا، سوسائٹی میں کیا رول ہوگا. یہ فنڈامنٹل مسئلہ ہے پاکستان کا. ہم آج تک ہیٹل نہیں کر سکتے. اس کی ہزاروں مثالیں ہیں. کشمیر کا جہاد اسی کا آؤٹ ٹور ہے. افغانستان کا جہاد اسی کانسیپٹ سے نکلا ہے. اس کی قیمتیں میں نے آپ کو بتا دی. یہاں شیعہ سنی کا جھگڑا اسی تصور سے نکلا ہے. یہ ہمارے ہاں فنڈامنٹل مسئلہ ہے. بیٹھیں حل کریں. دنیا نے کیا نہیں، بنگلہ دیش نے نہیں کیا، کر لیا انہوں نے. انڈونیشیا نے نہیں کیا. انڈونیشیا میں 15 لاکھ بندہ قتل ہوا تھا، سول وار ہوئی تھی، آپس میں لڑائی سے لوگوں کی لڑائی ہو گئی تھی، سوشلسٹوں کی، اسلامیوں کی، فلانیوں کی. 15 لاکھ بندہ مار کے خون ہو گیا ٹھنڈا. آپ ان میں بیٹھ گیا، انہوں نے سیٹل کر لیا. اب کمیونسٹ بھی آرام سے ہیں. مسلمان علماء، نہضت العلماء، محمدیہ بڑی موومنٹس ہیں، وہ بھی آرام سے بیٹھے ہیں، حکومت بھی آرام سے چل رہی ہے. اب بندے بن گئے. اب آپ انڈونیشیا کو جائیں، اسکائی اسکیپر نہیں ہوتے بڑی بلڈنگ، میرا خیال میں نیو یارک سے زیادہ ہیں جکارتا میں. اتنی بڑی اکانومی بن گئی ہے، لوگ آرام سے رہ رہے ہیں. یہ چرچ مسجد استقلال ہے، بہت بڑی مسجد، 7 چرچ ہے، اور نیچے دونوں سے ان کی ٹنل بھی ہے. نہ ان کو بم مارتا نہ ان کو مارتا. ہم گئے دیکھنے، وہ ہمیں مسجد بھی لے گئے، چرچ بھی لے گئے. اور انہوں نے کہا اوپر سے جانا نیچے سے جانا ہے. آرام سے رہ رہے ہیں. کامن بات ہے انڈونیشیا میں، کامن، کہ گلی میں چرچ اور مسجد ساتھ ہیں، بس نہیں لڑتے. ہم ہمارے یہاں کرنا ذرا. اس شہر میں ایک ہندو کا پلاٹ ہے ہندوؤں کی عبادت گاہ کے لیے. آپ کو پتہ نا ضیاء الحق صاحب نے ہر فرقے کو یہاں جگہ دی تھی. یہاں شیعوں کا ایک مدرسہ ہے بہت بڑا، یہاں اہل حدیثوں کا ایک مدرسہ ہے. سب کو انہوں نے 20-20 کنالیں زمین دی تھی ایجوکیشن سیکٹر میں. تھوڑی بھائیوں کو بھی دی تھی.
हाँ, एक उनकी भी है, एक उन्होंने हिंदुओं के लिए रखा था। अब हिंदू सिंध में है ना, ये सारा इस्लामाबाद के अंदर ये जो काशीगरी का काम करते हैं ना, ये जो अजरकें बेचते हैं, ये जो चीज़ें सारे बेचते हैं ना, ये कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ, कुछ ये सारे हिंदू हैं, ठीक है, ये सिंध से हैं। अब बेचारों के बंदे मरते हैं, उनका एक अकीदा है कि जो भी उन्होंने बरियल करना है, जो भी उनका है वो मैं तो नहीं बदल सकता, वो तो हम इस्लाम से पहले का मज़हब है। गलत या सही मेरा मसला तो नहीं है ना, दे आर देयर, हम स्टेट है, हमने उनका ख्याल करना है। वो हमसे मांगते हैं कि ये आपने अलाट किया हुआ है, हमें कब्ज़ा दे दो। पिछले 20 साल से कोई हुकूमत उनको कब्ज़ा नहीं दे सकी प्लाट जो उनके नाम है, जहाँ अपने मुर्दों को नहलाएं या जलाएं। हम डरते हैं। मैंने भी बड़ी कोशिश की थी। हाँ, मेरे पास हिंदू मेरे दोस्त हैं, सारे आते थे। मैं उमरकोट में ऐसी रहा हूँ, ये सब उमरकोट के हिंदू है जो यहाँ बैठे हुए हैं, कांटियों के, ठीक है ना। आप जाए ना सुपर में, जिना सुपर में, सब वही के बड़े भले लोग हैं, प्यारे लोग हैं, फसाद नहीं करते। इस्लामाबाद की इकानमी में बड़ा हाथ है, पाकिस्तान के कल्चरल आइटम ये बेच रहे हैं, ठीक है ना। ये बड़े पक्के ठक्के, यकीन करें 14 अगस्त जो उमरकोट में मनाया जाता है ना, वो इस्लामाबाद में भी नहीं मनाया जाता। इतने वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। मैंने सारी ज़िंदगी ये देखा है ना, 14 अगस्त मनाते रहे ना बतौर अफसर या ऐसे, वो हम बड़े प्यार से मनाते हैं, हमें बड़े खुश होते थे। हमने यहाँ सोचा था कि हिंदू हिंदुस्तान के साथ हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पक्के ठक्के वो पाकिस्तानी हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो हिंदुस्तान छोड़ के यहाँ आ गए। आप उनको इतनी मजहबी सख्ती यहाँ आपने की हुई है कि उनके यहाँ आप उनके मुर्दे जलाने की जगह नहीं देते, आप उनको कोई हुकूमत नहीं देती। अब ये जो मज़हब का कॉन्सेप्ट है ना, इसने आपकी रूह पकड़ी हुई है, ना आपको सोचने देता, ना आपको अमल करने देता। जो इस्लाम नहीं है, लेकिन इस्लाम के नाम पे हमने ये किया है। ये जब तक फंडामेंटल मसला हल नहीं करेंगे ना, और तीसरा और आखिरी मसला जो मेरी राय में, वो राइट टू रूल किसका है। वो भाई सूबे में अगर आप जाएंगे, सूबे में अगर DC आप बिठा देंगे, हुकूमत वो करेगा, सूबे में आने का फ़ायदा क्या है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि राइट टू रूल किसका है। दुनिया में 3 थ्योरीज आज तक आई हैं। पहली थ्योरी अमल ये रहा कि डंडा, फोर्स, मेरे पास ताकत है, मैं आपको गुलाम बना लूँ। मेरा कबीला बड़ा है तो मैं उस कबीले को मार दूँगा। मेरी एम्पायर बड़ी तो मैं अगली एम्पायर को मार दूँगा। तारीख में यही रहा है ना, रूल बाई फोर्स, ताकत बेस से होती है, पावर बेस है इक़्तिदार की। इंसान ये मानता नहीं है, इंसानी तारीख ने इसको मुसद कर दी। मैं क्यों चाहूँ कि मेरे ऊपर कोई उसकी गर्दन में मेरे बैठ जाए। इंसान में आज़ादी है ना। दूसरा नुक्ता तारीख़ इंसानी में राय कि खुदा है, खुदा का मैं नुमाइंदा हूँ, मैं आप पे हुक्मरान करूँगा। फ़िरौन भी यही कहता है, अना रब्बुकुमुल आला, मैं बड़ा खुदा हूँ, ठीक है। डिवाइन राइट्स, किंग जो है इंग्लैंड के, ये भी यही कहते थे। पोप भी यही कहता था। हमारे मजहबी तबके कुछ हैं, वो भी यही कहते हैं कि हमने आप पे हुकूमत करनी है, डिवाइन राइट्स। ये भी तारीख़ इंसानी ने नहीं कबूल किया, इंसान नहीं पसंद करता। और ख़ास तौर पे ख़त्म नबूवत जो मुसलमानों का अक़ीदा है, उसके बाद तो ख़त्म हो गया मामला। अब तो अवाम उन्नास की हुकूमत है, वो नबी नहीं आएंगे ना। नबी तो मानना पड़ता है ना, जैसे भी कह दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपना मतलब सुन्नी व्यू यही है कि आपने अपना जानशीन नहीं बनाया। सुन्नी व्यू तो ये है ना, मेजॉरिटी मुसलमानों का। चलो 17%, 15%, 22-23% शिया हमारे दोस्त हैं ना, वो तो कहते हैं कि सैयदना अली को हुजूर ने नामजद कर दिया। लेकिन सुन्नी तो यही कहते हैं ना कि नबी ने कहा कि अपना मामला तुम शुरा से तय करो, यही है ना। अब बात ये है, कुरान मजीद तो अमूमन तो यही कहता है कि तुम्हारे मामला शुरा से तय होंगे, अमरुहुम बैना शुरहुम, तुम्हारे मामला कंसल्टेशन तय होंगे। क्या मतलब है, कंसेंट करोगे, राज़ी होगे किसी बात पर तो वो बात, ये असूल है ना कि कोई बादशाह ठोंसेगा नहीं आप पे, कोई मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर आप पे ठोंसेगा नहीं, कोई मौलवी साहब आप पे अपने मामला ठोंसेगा नहीं। नबी चले गए, हिदायत दे गए, उस हिदायत की रोशनी में अपने फैसले खुद करो। ये कॉन्सेप्ट ख़त्म नबूवत का ना, इंसान मैच्योर हो गया, रीज़न पे चलेगा, रीज़न की ऑटोनॉमी, फिलोसॉफिकल जिसे हम कहते हैं, ये भी हमने तय नहीं की। कभी उलमा आ जाते हैं, वो कहते हैं हमने चलानी है हुकूमत। कभी इक़्तिदार वाले ताकतवर तबके आते हैं, 2 तबके, डिवाइन राइट्स वाले और जो पावर वाले हैं। पाकिस्तान में तो वही कहते हैं हमारा राइट टू रूल है, अवाम को कौन पूछता है। तो ये फंडामेंटल मसले हैं। अवाम के राइट को रूल आप मान लें, चाहे इस्लामाबाद में मान लें, चाहे पेशावर लाहौर में मान लें, चाहे नीचे मान लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर उनको नहीं मानेंगे
تو اسلام آباد میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، پنجاب میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ 13 صوبے نہیں، 31 نہیں، 131 بنا دیں، کیا فائدہ ہوگا؟ سوویت یونین نے بے پناہ صوبے بنائے تھے اور مذاق تھا، ریپبلک لکھتے تھے، دیٹ مین انڈیپینڈنٹ، ریپبلک آف آذربائیجان. جب روس تھا، ریپبلک آف ازبکستان، ریپبلک سانس بھی نہیں لے سکتی تھی، حکم ادھر سے آتا تھا. تو اس مذاق کا فائدہ کیا تھا؟ ٹوٹ گیا نا. تو یونین کیا بچا؟ اگر آپ صوبہ نام رکھیں اور پاور اسلام آباد میں ہو، آپ صوبے کا نام رکھیں اور پاور افسروں کے پاس ہو، تو آپ نے تو عوام کا ٹیکس اور ضائع کرنا ہے. پہلے تھوڑے پیسے بیٹھے ہیں، میں 15 ٹیکس دیتا ہوں، 4 اور مجھ سے لینے ہیں. مطلب ایک ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے یہ چیزیں سوچنے والی ہیں. نہ میں کسی چیز کو مسترد کر رہا ہوں، نہ میں کسی چیز کو اپروو کر رہا ہوں، میں صرف آپ سے بتا رہا ہوں میری رائے میں یہ 3 فنڈامنٹل مسئلے ہیں. پوری قوم بیٹھ کے طے کر لے، لیکن کوئی عام چیئر دانشور بیٹھ کے طے کریں. یہ 4 آپ جیسے دانشور، میڈیا والے جو مجھ جیسے دانشور جو دانشور کہلاتے ہیں، یہ طے کر لیں. میں اس کے حق میں نہیں، عوام کو طے کرنا. یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں. عوام کا نمائندہ کون ہوتا ہے؟ جو ووٹ لے کے آتا ہے. اف دے وانٹ ٹو ڈیسائڈ 100 صوبہ، ہو سکتا ہے میں کہوں مجھے پسند نہیں ہے، آئی ول ایکسیپٹ اٹ. اور اگر دانشور مجھ جیسے، یہ 4 آپ جیسے، جس نے 4 کتابیں بھی زندگی میں نہیں پڑھی ہوں گی، جنہوں نے پاکستان کے عوام کے ساتھ 2 دن گزارے ہوں گے زندگی پوری میں، وہ بھی ذرا دور دور سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے ان کو، مٹی آتی ہے، بو آتی ہے ان سے. کبھی کسی دانشور نے کسی کھاری کو گلے لگایا ہے؟ کبھی فوٹو دیکھا ہے آپ نے؟ شہزادان پھر بھی لگا لیتے ہیں. یہ لگاتے ہیں، یہ نسلے کا پانی، نسلے کی دہی ساتھ لے جاتے ہیں. پراڈو میں جا کے جاتے ہیں، وہاں ہی کر کے سیمینار بنا کے فوٹو لے کے آسمان پہ ویب پہ لگا دی اور کہا ہم عوام کے نمائندے ہیں. یہ جعل سازی پاکستان میں بند ہونی چاہیے. اچھا، آپ نے نظام کی خرابی میں جو روٹ کازز ہیں ان میں سے کچھ اہم کازز کے اوپر بات کی اور ان کی نشاندہی کی، لیکن کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ انتقامی سیاست کا ہے. ایک پارٹی آتی ہے، وہ حکومت کرتی ہے، پچھلی پارٹی کو جیلوں میں پھینکتی ہے، اگلی پارٹی آتی ہے، اس پچھلی حکومت پر کیسز بناتی ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو اس کے جو بینیفیشریز ہیں وہ کوئی اور ہیں. شاید یہ جو انتقامی سیاست ہے، پولیٹیشنز کو لڑوا کر شاید کوئی دوسری طاقتیں اس کے بینیفیشری بن جاتی ہیں. دیکھو، میں نے تو جو بات کی ہے نا، یہ اس کا ایک اظہار ہے. جیسے میں نے کہا نا، آپ کے اندر جو انفیکشن کھڑی ہوگی نا، کبھی ادھر پھوڑا نکلے گا، کبھی ادھر نکل آئے گا. جب رائٹ ٹو رول مان لیا جائے گا لوگوں کا، آپ آئے ہیں الیکشن لے کے آئے ہیں، آپ ہی ہیں، تو آپ پہ حکومت کیوں، آپ پہ پرچے کیوں بنیں گے؟ یہ تب بنتے ہیں نا کہ مجھے قبول ہی نہیں ہے کہ آپ عوام کے نمائندہ ہیں. میں ذرا ڈیپر انالیسس کر رہا ہوں. پاکستان کی اشرافیہ، تمام اشرافیہ عوام کے رائٹ ٹو رول کو نہیں مانتی. اشرافیہ میں کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نہیں مانتی، عدلیہ عوام کو نمائندوں کو نہیں مانتی، عوام کو مانتے ہی نہیں. عدلیہ سب کلونیل سٹرکچرز ہیں، ان کی تھنکنگ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم ہیں، عوام کیا ہے. ہمارا بیوروکریٹ عوام کو نہیں مانتا. اس کے کمرے میں ذرا گھس کے تو جائیں ذرا بھی اٹھیں، جیسے اسلام آباد کے اسسٹنٹ کمشنر کمرے میں جا کے دکھا دیں، نہیں جانے دیں. اس کو چھوڑیں، آپ کسی کلرک سے تو مل لیں. کبھی تجربہ ہوا ہے آپ کا؟ میں نے کی میٹرک نہیں، 8ویں جماعت مڈل، میرے اسکالرشپ تھا وہ جو اچھے بچوں کو ملتا ہے. میں نے 9ویں میں لیا داخلہ، تو پیسے تو ملتے تھے نا جب سرٹیفکیٹ کوئی لے آؤں. تو مجھے انہوں نے کہا جاؤ اپنے کبیر والا کے جو ہے نا مجسٹریٹ، اس سے لکھوا کے لا کے یہ آپ نے مڈل میں پوزیشن لی ہے، تمہیں ہم دے دیں گے. میں وہاں گیا، وہ بیٹھا تھا دفتر میں ڈر ڈر کے داخل ہوا. ویسے ہی ہوتا ہے نا، بچہ گاؤں سے آیا اور ڈر کے داخل ہوتا. وہ بیٹھا تھا کرسی پہ، جیسے لنگور نہیں بیٹھا ہوتا، معاف کرنا میرا اللہ. میں تو وہی سمجھ رہا تھا اس کو اس وقت کہ کوئی لنگور ٹائپ بندہ بیٹھا ہوا ہے، جو نہ مجھے دیکھتا ہے نہ میری بات سنتا ہے. ایک غریب بچہ آیا ہوا ہے. اتنا مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ تنخواہ میں اس کو دیتا ہوں. یہی ہے نا. تو میں نے اس کو کاغذ دکھایا ڈر ڈر کے.
پہلے تو میں کمرے میں مشکل سے داخل ہوا. آج بھی یہی ہے, جائے نا آج یہی ہے, کوئی نہیں جانے دیتا آپ کو. میں بڑی مشکل سے گیا, میں نے کہا چلے, میں نے سائن ہی نہیں کیا. وہ بعد میں نے ادھر چلا گیا, استاد تھا میرا, بیچارے کو پتہ چلا کہ یار اس کا فارم نہیں ہوا. وہ 200-300 روپے مہینہ میں مل جاتا تھا اسکالرشپ, وہ بڑے پیسے تھے. وہ بیچارہ مجھے لے گیا, روز شو استاد کو سمجھایا تو مجھے آج بھی یہی, کوئی یتیم بچہ, کوئی غریب بچہ, کوئی عام, کوئی BA پاس, کوئی LLB پاس کسی کلرک کے پاس نہیں جا سکتا, کسی تھانے میں گھس کے دکھائیں آ جائے. یہ اصل وجہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ پاکستان کا جو پاور میں ہے, کوئی بھی ایلیٹ, چاہے بزنس ایلیٹ ہے, چاہے ریلیجس ایلیٹ ہے, چاہے اسٹیبلشمنٹ کی ایلیٹ ہے, یہ تو مانتے نہیں عوام کو. مانیں گے تو ان کو آنے کے بعد پرچے نہیں کریں گے نا. تو یہ بیسیکلی اسی کانسیپٹ کا شاخسانہ ہے کہ اگر آپ عوام کے نمائندوں کا احترام کریں گے, آپ جھوٹے پرچے نہیں بنائیں گے, عدالتیں جھوٹے کیس نہیں چلائیں گے. یہ کیا مذاق بنا ہوا ہے؟ 6 سال کیس چلتا ہے, جب گورنمنٹ بدلتی ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں, ہے نا. میں شاید خقان صاحب کا وکیل تھا ادھر ہی, 3-4 سال کیس چلا, جج کو بھی پتا تھا, مجھے بھی پتا تھا کیس میں کوئی جان نہیں ہے. ہم ذلیل ہوتے رہے, وہ بھی آتے رہے, 4 سال بعد چھوڑ گئے. اب مجھے بتاؤ, مجھے تو مل گئے پیسے بطور وکیل, شاید خقان کو کیا ملا؟ 4 سال تنگ ہوا, عدالتوں میں آیا, کاروبار چھوڑا, بدنامی, پریشانی. میں ایک مثال دے رہا ہوں, یہی زرداری کا بھی ہوگا, یہی مسٹر AB کا بھی ہوگا. تو فنڈامنٹل اس کی بنیاد انتقام جسے آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ سپرفیشل ہے. اس کے پیچھے کیا ہے وہ دیکھیں. پیچھے یہ ہے کہ میں نے کسی کا مینڈیٹ نہیں ماننا, میں نے کسی کا مینڈیٹ نہیں ماننا. مینڈیٹ کیوں نہیں مانتا؟ کہ مجھے عوام کے رائے کا احترام ہی نہیں. میں ان چیزوں کو ذرا ڈیپر انالیسس میں دیکھتا ہوں. صحیح. اچھا, یہ سسٹم کولیپس کی مارکیٹ میں ایک بہت مشہور تعبیر ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ گرنے جا رہی ہے. پاسٹ میں بھی حکومتوں نے کم ہی اپنے وقت پورا کیا پاکستان میں, اور ابھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسٹیبلٹی بھی ہے, 2 محاذوں پہ جنگ بھی چل رہی ہے. پھر اندرونی انسٹیبلٹی, جیسے آپ نے بات کی KP میں انسٹیبلٹی, بلوچستان میں انسٹیبلٹی, کشمیر میں انسٹیبلٹی. تو آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے, یہ ساری چیزیں مل کے موجودہ حکومت اپنے 5 سال پورے کر پائے گی؟ چلو آپ پیچھے چلیں. 79 سے 80 سے ہم نے جہاد شروع کیا افغانستان میں. آپ پتہ نہیں پیدا نہیں ہوئے. ہم اس جہاد کے حامی بھی تھے اور نعرے بھی مارتے تھے, ٹھیک ہے نا. پھر مجھے تو جلدی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ تو فراڈ ہے, ہم امریکہ کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. ہم تو چھوڑ گئے. ہمارے سارے دوست کوئی مر بھی گئے, کوئی شہید بھی ہو گئے, کچھ جہاد کرتے رہے, کچھ بعد میں بدل گئے, کچھ آج تک حامی ہیں. مجھے بتاؤں کہ اس سے کبھی کوئی حکومت پاکستان کی تبدیل ہوئی ہے؟ نو. بلوچستان میں جو کچھ ہوا یا ہو رہا ہے غلط یا صحیح, اس پہ بحث نہیں کرتا ہوں. یہ کیوں ہو رہا ہے بحث, کبھی اس سے کوئی حکومت تبدیل ہوئی؟ نو. کشمیر میں جو کچھ ہے یا انڈیا کے یا پاکستان کی جنگ ہے, کبھی اس سے حکومت آج تک تو 70 سال میں کوئی حکومت ان فیکٹروں سے تبدیل نہیں ہوئی. تو اب کیوں ہوگی؟ ایک مثال دیں مجھے. اگر جو مارشل لا لگے ہیں وہ تو اور وجہ سی, ایک کہہ دیتا ہے جی کرپشن ہے فلاں ہے, ہم ان سے ہنستے ہیں. ہم کہتے ہیں ایک جنرل اکبر خان تھا 51 میں نا, اس نے کوشش کی تھی کہ لیاقت علی خان کا تختہ الٹے, لوگوں کو نہیں پتا. اس کا ٹرائل ہوا, اس نے 3 باتیں کی. اس نے کہا لیاقت علی خان ملک کا نظام ٹھیک نہیں چلا رہا, جو آپ بتا رہے ہیں مجھے. لیاقت علی خان کی حکومت کرپٹ ہے, جو آپ نے نہیں بتائی لیکن کہا جاتا ہے. آپ کا دل ہوگا تو آپ بھی پوچھ ہی لیں گے. تیسرا انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے بارے میں نرم ہے. یہ جو مودی کا یار کے نعرے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں یار گل سنو, 51 سے لے کر آج تک یہ 3 ہی نعرے آپ کو ملے ہیں. مجھے پیسے شیسے لگاؤ, میں پڑھا لکھا آدمی ہوں, میں آپ کو نئے نعرے بتاؤں گا. اسی کو ذرا کریٹیوٹی آئے گی, کریٹیوٹی آئے گی, کریٹیوٹی کوئی نیا نام, کوئی پالش مالش کر کے ہم نے وہی باتیں کی. تو یہ ساری چیزیں تو 47 سے آ رہی ہیں. ان سے اگر حکومت کوئی چینج نہیں ہوئی تو بھی کیوں ہوگی؟ یہ سب سپرفیشل باتیں ہیں. ویسے میرا اپنا خیال یہ کہ مجھے نہیں پتا, میں اس طرح کا پر نہیں ہوں, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ
कंपैरेटिवली स्टेबल गवर्नमेंट है। सही। ये इसमें वो प्रॉब्लम तो ये सारे पहले के हैं और रहने भी हैं, अनलेस के भी पूरी कौम इकट्ठी होकर खड़े करे। ये वो कोई फैक्टर नहीं है जिसके ऊपर ये गवर्नमेंट चली जाए। गवर्नमेंट तब जाएगी अब 2 बड़ी 4 पार्टियां इकट्ठी हैं, अगर आपस में लड़ पड़ेंगी तो चले जाएंगे, तो बैठे रहेंगे। जब डिस्पाइट दैट फैक्टर, वो जो स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट की बात है, बहरहाल इंस्टेबिलिटी तो है इन जगहों पर। नहीं, कब से नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ। बलूचिस्तान, जी कब से नहीं है? नहीं, मेरा सवाल ये है कि बलूचिस्तान में अभी जनवरी से जुलाई तक सिर्फ बलूचिस्तान में अमवात की तादाद 1600 क्रॉस कर चुकी है, केपी में 1200 क्रॉस कर चुकी है। बहुत से इलाके बलूचिस्तान और केपी में नो गो एरियाज़ बन चुके हैं, पुलिस तक खुद महफूज नहीं है। लेकिन रियासत इतने अरसे से इसको हल क्यों नहीं कर पा रही और हुकूमत इसके लिए आपको पता है कि 70s में भुट्टो साहब ने मिलिट्री एक्शन किया था बलूचिस्तान में, आपको पता नहीं होगा। गालिबन 5000 हमारे सोल्जर मारे गए थे उस वक्त। ये सारी जंगों में नहीं मारे गए इतने। बलूचिस्तान तो फिर भी वैसे ही है, न तो हुकूमत गिरी न कुछ। ये मेरी राय में ये सब सुपरफिशियल चीज़ है। आए इंस्टेबिलिटी है क्यों? मुझे ये बताओ, अगर बलूचिस्तान के हर नौजवान को जॉब मिलता, अस्पताल मिलते, ठीक है ना जी, ज़िंदगी उसकी कंफर्टेबल होती, उसको इंसाफ मिलता, बडेरा सरदार उसको तंग न करता, उसकी क्या ज़रूरत थी लड़ने की? आप तो नहीं लड़ते, मैं भी नहीं लड़ता। लड़ता कौन है? जो तंग आया होता है। कॉमन सेंस है ना। वो कहता नथिंग टू लूज, चलो मार जाते। इसको जॉब मिल जाए ना, ये हम सब यूनिवर्सिटी में नारे मारते थे, इनकलाब इनकलाब। जब हमें जॉब लग गई तो हमने नारा छोड़ दिया। आप भी यही करेंगे। जब बलूचिस्तान के बच्चे को अच्छा जॉब दे देंगे, उसको अपना कैरियर नज़र आएगा, सिस्टम से गुस्सा है ना, उसको गुस्सा है, जैन हो सकता है। मैं तो खिलाफ नहीं हूँ उनके, मैं तो हम ही हूँ, गुस्सा होना चाहिए। अब मुल्क का, सियासी पार्टियों का, सिस्टम का हक है ना उनको एड्रेस करे, उनको दे दो इंसाफ, अदालतें इंसाफ दे दें, पुलिस उनको तंग ना करे, ठीक है। इकॉनमी उनकी आप ठीक कर दो, समाज उनका आप बेहतर कर दो। वो क्यों लड़ेंगे आपसे? नहीं लड़ेंगे। ये पठान क्यों लड़ता है आपसे? फाटा के हालत जाके देख लें इस वक्त। पार्टी को छोड़ दें, पूरे फाटा में 2 अस्पताल हैं, एक कराची, एक पेशावर में है लेडी रीडिंग, एक एबटाबाद में है। पूरा साउथ केपी, ये जो आपका लड़का खड़ा ना करक का, पूछो करक में, इस्माइल खान में, बन्नू में, कुलाची में, पूरे साउथ में अस्पताल नहीं है काम का। ये सारे मुल्तान जाते हैं। मुल्तान निश्तर में अस्पताल में आप जाएं ना, सब पठान होता है। पेशावर नहीं जाते, वहाँ जाते। आप इनको अस्पताल नहीं बना के दे सके। मैं किसी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं मुल्क की बात कर रहा हूँ। आप क्रॉस कर जाएँ पेशावर, चित्राल तक एक 300 किलोमीटर है, अस्पताल कोई नहीं। आप एबटाबाद से जाएं यूं और जाएं आप गिलगित बॉर्डर तक, चिलास तक, अस्पताल नहीं है। पेशावर का उठता है, ये आप अभी जाएं पिम्स में, अभी आप जाए अली अस्पताल में, अभी जाए ना शिफा में, हर दूसरा बंदा पठान होगा। क्यों? केपी में अस्पताल ही को नहीं। चलो पंजाब ने कुछ बना लिया, पंजाब तो बहुत बेहतर है इन मामले। 17 साल से तो एक ही पार्टी है ना, उससे पहले और पार्टियाँ थीं। मुझे को बताएं कि कितना काम है। गिलगित में कोई बीमार हो जाए, वो पेशावर इस्लामाबाद ही आता है। कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं अभी बनी है अभी। ये असल चीज़ें ये हैं। ये सुपरफिशियल काम है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ गई, पार्टी की हुकूमत आ गई, फलां की आ गई, माशाल्लाह लग गया, सिविल आ गई। मैं इनको भी अहम नहीं समझ। अहम है, मैं सख्त डेमोक्रेट हूँ, मैं पॉलिटिकल पार्टियों को पसंद करता हूँ, लेकिन उनको भी असल काम ये है कि लोगों के मसाइल हल करें। ठीक है, उनके अपनी लिमिटेशन है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी को तनकीद तो नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का असल मसले और हैं। ये सब इंस्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। बुखार जो होता है, क्या करते हैं आप? दवाई देते हैं, पहले क्या देखते हैं? टेस्ट करते हैं ना, क्यों कि बुखार हुआ क्यों है, रूट काज। आप मुझे बताइए इस अनरेस्ट की रूट काज क्या है, उसको आप एड्रेस कर लें। उस पर आपका मेरा इख्तलाफ हो सकता है। आप कहेंगे 4 वजह, मैं कहूँगा 4 है तो और भी ऐड कर लो, इतना होगा ना। इसके अलावा तो कोई इख्तलाफ हो नहीं सकता ना, कॉमन सेंस है। आप भी ये कहेंगे जवाब दो, कहोगे ना।
آپ بھی کہو گے انصاف دو, آپ بھی کہو گے استحصال نہ کرو, کہو گے نا, آپ بھی کہو گے عزت دو, میں بھی یہی کہوں گا چلو ایک آدھ تھوڑا دانشوری ہم اوپر نیچے کر لیں گے, یہ کر لو مسئلے ختم ہو جائیں گے. میں تو آپ سے, چونکہ آپ نے لفظ تھنک کا لکھا ہے نا اپنے ساتھ, میں تو اس وجہ سے تھنکنگ پروسیس میں بیٹھا ہوں. نعرے میں مار سکتا ہوں, سیاستدان برے ہیں, صوبے بناؤ, یہ نعرے ہیں, کوئی ریئلٹی نہیں ہے ان کی. لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائڈ کہ وہ کس کو چاہتے ہیں. اف دے وانٹ نواز شریف, وی شوڈ ویلکم ہم. اف دے وانٹ آصف زرداری, وی شوڈ ویلکم ہم. وی آر نو باڈی ٹو, وی کین کریٹیسائز ایز اے انٹلیکچوئل, ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری. رائٹ رول انہیں کا ہے, رائٹ ٹو رول انہیں کا ہے. ہاں, اس کے بدلے میں ہم کیا کہتے ہیں, نہیں حکومت مجھے دے دو, میں چلاؤں گا. یہ غلط ہے. یہ جب تک رہے گا رائٹ ٹو رول عوام کا نہیں مانیں گے, کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ کنویں کے اندر مردہ جانور پڑا رہے گا. پیپل اپنے معاملات خود صحیح کریں گے اور وہ ٹھیک کریں گے. تاریخ انسان نے یہی بتاتی ہے. آپ نئی تاریخ نہیں بنا سکتے اسلام کے نام پر کہ میں اسلامی حکومت لگاؤں گا. افغانستان میں اسلامی حکومت ہے نا. آج کل کیا ہو رہا ہے وہاں, ہم جہاز میں گزرتے ہیں نا ادھر جب جاتے ہیں یورپ میں, پورے افغانستان میں ایک ہی سڑک نظر آتی ہے اوپر سے. کتنی یونیورسٹیاں افغانستان میں, کتنے ہسپتال ہیں, ڈلیوری کے ہسپتال نہیں ہے وہاں. 40 سال سے اسلام ہے نا وہاں. ایران میں دیکھ لیں, ہمارا دوست ہے ایران, ہم ایران کے قدردان ہیں. اس جنگ میں ہماری عوام نے, حکومت نے, ہماری افواج نے بڑا کام کیا نا, ہم نے عزت کمائی ہے دنیا میں, کیا ہے نا جی. یہ ہمارا آپس میں جھگڑا ہے پارٹیوں کا, اصل تو پاکستان کو عزت ملی ہے نا. اب مجھے بتائیے ایران میں کیا ہے, ٹوٹی ہوئی سڑکیں, پرانی بسیں, اتنا آئل ہے, اتنا رچ ہے, کیا کرتا کیا, کبھی حزب اللہ کو پیسے دیتا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر, اپنے کام ہی نہیں کرتا. ایسے نظام نہیں چلتے, نہیں چلتے. ہمیں تو فنڈامنٹل پہ جانا چاہیے, اپنے عوام سے محبت کرنی چاہیے, ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے عوام کو فائدہ ہو. جب آپ یہ کر لیں گے نا, کوئی بم نہیں مارتا. لندن میں کیوں نہیں بم مارتے لوگ؟ لندن کے وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ سائیکل پہ چلا جاتا ہے. یہ اللہ کے فضل سے جب اسلام کا جہاد ہوا ہے تو وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں, ان پہ بھی بم ہم ہی مارتے ہیں. ہم جب وہاں پڑھتے تھے نا, ایک سپاہی ہوتا تھا وزیر اعظم کے دفتر کے باہر, ہم جاتے تھے, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹو بناتے تھے, اور یہ وزیر اعظم کا دفتر تھا. عام یورپ میں بات ہے کہ موٹر سائیکل پہ, کیا سائیکل پہ آتے ہیں سارے, کیوں؟ عوام سے ڈرتے نہیں نا. ملک سٹیبل ہے, لوگ غصے میں نہیں ہیں, ملک غصے میں نہیں ہے. ہمارے لوگ 70-80 سال سے غصے میں ہیں. جو میں تو تھنکنگ کی بات کر رہا ہوں, میں اس پالیٹکس میں نہیں پڑھ رہا. نقوی صاحب نے کیا کہا ہے, نقوی صاحب نہیں بھی کہیں گے تو مسئلہ تو یہی رہے گا. وہ 4 نقوی صاحب آ کے کہہ دیں گے مسئلہ یہی رہے گا. تو میں کہتا ہوں آپ ذرا ڈیپر انڈرسٹینڈنگ کریں معاملات کی. آپ سے مراد ہے ہم سب, اس کا حل نکالیں. اچھا بیرسٹر صاحب, آج سے کچھ سال پہلے تک پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑا تھا. پھر ہم نے کسی طرح اس سچویشن کو اوور کم کر لیا, اور اوور کم بھی اس طرح کیا کہ ہمارے کچھ دوست ممالک نے فارن ریزروز میں کچھ ڈالرز رکھوا دیے. آج بھی ان میں سے کوئی اپنے وہ ڈالرز واپس لے لے تو شاید ہم واپس اس سچویشن پہ چلے جائیں گے. مثلاً حال ہی میں دبئی نے جب اپنے یو ای نے اپنے جب وہ ڈالرز واپس مانگے تو اس کے بعد پھر ہمیں ان کو ہاتھ پیر کی پڑ گئی ہمیں, اور ان کو وہ کرنے کے لیے, اوور کم کرنے کے لیے ہمیں سعودی عرب سے لینے پڑے فارن ریزروز کے لیے. ویسے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم نے کوئی اکنامک اسٹیبلٹی لے کر آئے یا بس صرف ڈیفالٹ کے خطرے کو تھوڑا آگے دھکیل دیا ہم نے؟ تو یہ سوچے نا کہ یہ ڈیفالٹ ہوتا کیوں ہے. ڈیفالٹ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کی اکانومی نہیں چل رہی, یہی ہے نا. اگر پیسہ نہیں ہے, پیسہ کیوں نہیں ہے, آپ کو ایکسپورٹ ہی نہیں کر رہے. آج کل تو ڈالر چاہیے نا, ایکسپورٹ ہی نہیں کر رہے. آپ ایکسپورٹ کیوں نہیں کر رہے, اس کو سوچ لیں. گندم آپ باہر سے منگاتے ہیں, 5 دریا ہمارے ہیں. کتنے؟ 5. دنیا کا سب سے بڑا نظام ہمارا ہے, ٹھیک ہے. ہمارے لاہور کے پیچھے امرتسر ہے, وہاں ایک گندم مثال کے طور پر 3 من گندم ہوتی ہے نا ایک یونٹ سے, ہماری 1 ہوتی ہے. ایک ہی پنجاب ٹوٹا نا, ایک ہی نہر ہے, 3 گنا ان کی زیادہ ہے, ہماری کیوں کم ہے. پہلے تو ادھر جائے نا, اکانومی خراب کیوں ہے. اکانومی خراب اس لیے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں. ایک گورنمنٹ ایک پالیسی بنا دی, دوسری توڑ دیتی. جیسے میں نے بتایا, پہلے امریکی پالیسیاں تھیں ہارورڈ کی, ابھی پھر سوشلسٹ شروع ہو گئی. ٹھیک, جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوتی تو کیپٹل بھاگ جاتا ہے. اکنامکس میں لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ کیپٹل از دا موسٹ ڈیمانڈ تھنگ. سرمایہ بڑا بزدل ہوتا ہے, ٹھش ہو گیا گیا,
भाग जाता है। तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं, बाहर वाले क्यों नहीं आते? दुनिया इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टमेंट चलती है, जिसको FDI कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान में कितनी आती? क्यों आए? आप गोलियां मारते हैं उनको। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में ग़ालिबन जो CPEC के एग्रीमेंट थे, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि $48 बिलियन है या $54 बिलियन है, उसकी इन्वेस्टमेंट एक्चुअल आई थी। जिससे ये बड़ी रोडें बन गई, जिससे 12-13 हज़ार बिजली ऐड हो गई। अब सेकंड फेज़ में हम जा रहे थे, सिस्टम बदल गया, वो आज तक नहीं लगा गए। सेकंड फेज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी थी, उसमें यहाँ फैक्ट्रियाँ ला के एक्सपोर्ट होना था, वो आज तक नहीं, वो 8 साल तो वो ज़ाया हो गया आपके। तो आपके अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसकी वजह जो भी हो, माशाल्लाह हूँ पॉलिटिकल पार्टियों कमज़ोर ना हो, वो अलग बहस है, लड़ाई हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इकोनॉमिक पॉलिसी को चलने नहीं देती। तो इसकी रूट काज भी वही है, आप टूरिज़्म नहीं करने देते। आए हमारे लोग बाहर से, गोरे आते थे गिलगित में, बहुत सवात में, जवानी हमारी में सवात में सब अंग्रेज़ आते थे, गिलगित में आते थे, पहाड़ों में चढ़ते थे, आपने उनको मार दिया इस्लाम के नाम पे। इधर याद है ना, कुछ साल पहले, अब सब बंद हो गया। तो गया कि वही रोल ऑफ रिलीजन जो मैंने बताया है, वही राइट टू, अवाम को अपने फैसले करने दें। अवाम ज़्यादा टैक्स आपके ऊपर नहीं लगाते, उनको पता है अवाम फैसले करते नहीं, बाबू करते हैं। तो असल रूट वही है सारे के सारे, राइट टू रूल नहीं है, रोल ऑफ रिलीजन क्लियर नहीं है। वो जब तक नहीं होंगे, ये क्या है, ठीक है गवर्नमेंट ने अच्छा कर लिया, बहुत अच्छा किया कि जी अब डिफ़ॉल्ट ख़त्म हो गया, तेल नहीं आ सकता, यही था ना जी, जहाज़ कैसे चलेंगे, मोल कैसे चलेंगे। शुक्र है जैसा भी होगा उधार से मांग तांग के तो IMF से को लेके कर लिया। लेकिन अब आगे बढ़ना है ना, अब आगे बढ़ना है। बांग्लादेश के रिजर्व देखें आप कितने हैं। कॉटन पैदा होती है मुल्तान में, प्रोसेस होती है ढाका में, उलट हो गया है। हम कहते थे बंगाली भूखे हैं, भूखे बंगाली, रोज़ हमारे इस्तिलाह थी भूखा बंगाली। उनकी कॉटन, उनकी जूट आती थी, यहाँ प्रोसेस होती थी। अब हमारी कॉटन प्रोसेस होती है ढाका में, उसकी बनाते हैं हम, यॉर्न बेचते हैं, धागा कच्चा कपड़ा, वो उसकी बनाते हैं शर्टें औरतें बच्चों की, और वो बाहर भेजते हैं। हम धागा बेचते हैं 100 रुपये का, वो बेचते हैं वही धागा हमसे 100 का लेते हैं, 1000 रुपये का बेच देते हैं। हमने क्यों नहीं किया ये, क्यों नहीं किया? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। तो ये फंडामेंटल भी मैं जानबूझ के आपको ले जा रहा हूँ कि फंडामेंटल जब तक ठीक नहीं होंगे कुछ भी नहीं हो सकता। आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, राइट टू रूल ही नहीं है, एक हुकूमत पॉलिसी बनाएगी, अगली गिरा देगी। ये हुआ है कि नहीं हुआ? CPEC नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया, इमरान खान ने बंद कर दिया, आज तक तो खुला नहीं हुआ। चीनी भी आपसे नाराज़ है, अगली गवर्नमेंट आएगी कोई और फैसला। तो ये गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, कुछ स्टेबिलिटी आ गई है। लेकिन बात ये है कि अब जंग हमने लड़ी, अब मुझे बताया जंग में कितना पैसा खर्च हुआ होगा? ठीक ठाक। हम जो जंग अफगानिस्तान में जो बॉर्डर पे अपनी फ़ौजों को रखा हुआ है, कितना खर्चा होता है? ये पैसे यहाँ हम लगाएं या हम इकानमी में लगाएं? स्ट्रेस है ना। सो मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि हमें डीपर एनालिसिस करने चाहिए। ओवरऑल ठीक है, कोशिश कर रहे हैं बेहतरी। अब हम तो ये चाहते हैं अरबों की मिन्नत अल्लाह करें, उनको डिफेंस पैक्ट में लाएं, उनसे कहें पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। ट्रंप साहब आता है, दौरा करता है, $1000 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ले जाता है। उन शेखों से कहें इधर आओ। वो क्यों आएंगे इधर जब सेफ नहीं है? मुझे बताइए। जब आपकी पॉलिसियाँ स्टेबल नहीं हैं, आज आप उनको टैक्स की रियायत देंगे, वो फैक्ट्री लगाएंगे, अगली हुकूमत आगे खत्म कर देगी। ये हो रहा है ना पाकिस्तान में। तो फंडामेंटल मसला वही है कि राइट टू रूल मान लें लोगों का, लोग अपनी हुकूमत करें, लोग ठीक कर लेंगे। अच्छा, हर जगह हमने बात की मुल्क के बेशतर इलाक़ों में इंस्टेबिलिटी है, अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है, लेकिन कहीं पे ज़रा कुछ हमें इत्मीनान होता है तो वो पंजाब है। पंजाब में ज़रा अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर है, पंजाब पुरअमन है, खुशहाल है, कुछ चीज़ें बेहतर हैं। लेकिन यहाँ पर भी हम देखते हैं कि पंजाब हुकूमत की जो तरजीहात हैं वो हैं जो बड़ी इकॉनमीज़ की, डेवलप्ड मुल्कों की तरजीहात हुआ करती हैं। यानी ये जो ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, रोड्स खूबसूरत करना, बाज़ार खूबसूरत करना, ये तो शायद उस वक्त होने चाहिए जब आपके ऊपर इतना बड़ा कर्ज़ ना हो, जब आपके यहाँ सेहत की सूरत हाल बेहतर हो, जब तालीम की सूरत हाल बेहतर हो, जब रोज़गार मौजूद हो। लेकिन
جب صوبے کے صورتحال جو بنیادی وہ ہیں سہولیاتی زندگی ہیں ان کی جب صورتحال خراب ہو تو ایسی سچویشن میں کیا بیوٹیفیکیشن جیسے پروجیکٹ کو ٹاپ پرائرٹیز میں رکھنا یہ کیا آپ کے پاس ایسے فگرز ہیں؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ اتنے 100 بلین جو ہے ایجوکیشن پہ لگا ہے, اتنے 100 بلین ہیلتھ پہ لگا ہے, اور اتنے 100 بلین بیوٹیفیکیشن پہ لگا ہے؟ میں آپ کو ایگزیکٹ فگرز تو نہیں دے سکتا, لیکن میں بتا سکتا ہوں مجھے کہ پتہ ہے بیوٹیفیکیشن کے پیسے لگتے نہیں ہیں, بہت کم لگتے ہیں. ایک شہر کی بیوٹیفیکیشن پہ شاید اتنے پیسے لگیں گے کہ جس سے صرف ایک سکول بنے گا. یہ دیکھیے, یہ تو کچھ تو پھر بھی ہو رہا نا, نہ ہونے سے بہتر ہے. ظلم یہ ہے کہ یہ ساتھ ایران ہے. ایران کا میں نے گلی کونا دیکھا ہے, ابھی میں نے ایران کی تنقید بھی کی ہے. آپ کو مٹی نظر نہیں آئے گی گاؤں میں بھی. تو صفائی بھی امپورٹنٹ ہے. کیسے؟ اطہور و شطر الایمان ایمان کا حصہ ہے. اگر آپ شہر صفائی کریں گے تو ایمان بچے گا. نمبر 2, بیماریاں کم ہوں گی. اصل ہیلتھ کیا ہوتی ہے؟ پریونٹیو ہوتی ہے. اگر لوگوں کی شہر صاف ہوں گے نا, لوگ بیمار نہیں ہوں گے, آپ کا ہیلتھ کا بجٹ بچے گا. اچھا, اگر بچے کم بیمار ہوں گے, اسٹینڈرڈ گروتھ نہیں ہوگی, ان کی ایجوکیشن کی کیپیسٹی بہتر ہوگی. تو یہ چیزیں آپس میں لنک ہیں. لیکن الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, آپ لوگ تنقید کریں گے, وہ اس کو دیکھیں گے. جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں تنقید. آپ لوگ کریں, پارلیمان ہے الیکٹڈ, وہ کریں. وہ نوجوان لیڈرشپ ہے, وہاں کی کیبنٹ جوان ہے, چیف منسٹر جو ہے وہ ینگ ہے. لیکن عام آدمی میں نے دیکھا ہے کہ عام آدمی ان سے خوش ہے کمپیریٹیولی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہم جائیں نا پشاور میں, ہم دیکھتے رہتے ہیں. اب آپ لاہور سے لے جائیں, آج دورہ کریں پشاور کا, کوئٹے کا, کراچی کا, لاہور کا, آپ کوئی نسبت تناسب نظر نہیں آتی. کوئی ایک سڑک جو ہے نا آپ کو کوئٹہ کی ٹھیک نظر نہیں آئے گی, ایک سڑک کراچی کی ٹھیک نظر نہیں آئے گی. پشاور برباد ہے. ٹھیک, لاہور تو چلو چل ہی رہا ہے نا, آئیڈیل نہ صحیح چل رہی ہے حکومت. ابھی بارشیں آئی ہیں نا, کچھ نہ کر ہی لیتے ہیں. پچھلے سال سے بہتر کر لیا انہوں نے. پچھلے سال کوئی شہر ڈوبے, اس بار نہیں ڈوبنے دیا انہوں نے. کے پی میں بندے ہی مر جاتے ہیں, ٹھیک, بخار ہو جاتا ہے. انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں, تھر میں ابھی بھی لوگ کتے کے کاٹے سے مر جاتے ہیں. پنجاب ایسے نہیں ہے. بلوچستان میں اسکول ہی کو نہیں, یونیورسٹی کو نہیں. وہ کراچی خوددار چھوٹی سی بنی تھی, چلتی نہیں ہے. جو وجوہات ہیں. تو شکر ہے چلو پاکستان کا ایک علاقہ جو ہے وہ قدرے بہتر پرفارم کر رہا ہے. آئیڈیل نہ صحیح, ہمیں سب کچھ چاہیے کہ اس طرح ہی کر لیں. اب پنجاب کے ہر ڈویژن میں بڑے بڑے ہسپتال بن گئے, بڑے بڑے. اللہ کرے کے پی والے بھی میں نے جیسے بتایا ہے وہ بھی ہسپتال بنا لیں. پنجاب کے ہر شہر میں 3-3 4 یونیورسٹی عورتوں کی الگ بنائی ہے. اچھا کیا انہوں نے. یہ لڑکیاں پردہ کرنا چاہتی ہیں, ہم ان کو کیوں کوئی کچھ دھکا دیتے ہیں. وہ لگ جائیں, انہوں نے بنا دی. آپ یہاں بھی بنا دیں, سندھ میں بھی بنا دیں. تو یہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, ہمیں تنقید بھی کرنی چاہیے, لیکن مثبت پہلو بھی دیکھ لینا چاہیے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے باقی کر لیں. تنقید بھی کر لیں گے, ہم کرتے رہیں, بتائیں, ان کو حق ہے ہمارا, ہم شہری ہیں, ہمیں حق ہے, بتائیں آپ ان کو, میڈیا میں بتائیں, خط لکھیں, بات کریں. لیکن لیٹ دے ڈیسائیڈ, بیکاز دے آر دا ریپرزینٹیٹیو آف دا پیپل. ہم نہیں ہیں, ہمارا صرف فرض ہے ان کو بتانا جو ہم صحیح سمجھیں گے. وہ پہلے ہمیں یہی پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری سوچ ہو سکتا ہے صحیح نہ بھی ہو. ہم تو دانشور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا کہ جبریل علیہ السلام ابھی آیا, میرے کام میں کہہ کے گیا ہے. ہم ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جبریل نے ابھی بتایا, میں نے آپ کو بتا دیا. ایسا نہیں ہے. علم کی تھیوری نہیں ہے. علم کی تھیوری ہے کہ وہ جو میدان میں بیٹھے ہیں وہ زیادہ معاملات کو جانتے ہیں. برس صاحب, میں رہتا ہوں پنڈی میں. پنڈی میں 2 بڑے ہسپتال ہیں, سینٹرل ہاسپٹل, ہولی فیملی ہاسپٹل. پچھلے سال کے شروع میں میڈیا رپورٹس کے مطابق اس وقت جو وینڈرز تھے فارمیسیز کے ان 2 ہاسپٹلس کے, ان کے اوپر قرض ان کا اتنا زیادہ تھا کہ انہوں نے مزید دوائیں دینے سے انکار کر دیا, اور پھر اسے کسی طرح ہمیں کمپنسیٹ کرنا پڑا. پنڈی میں 3 بیوٹیفیکیشن پروجیکٹس ہوئی ہیں, صدر, کمرشل اور راجہ بازار. ان تینوں کا بجٹ, ان میں سے کسی ایک کا بجٹ اگر لگا دیا جاتا تو ان 2 ہاسپٹلس کی جو گیپ ہے, ان کے جو بجٹ کی شارٹیج ہے, وہ پوری ہو سکتی تھی. انفراسٹرکچر کی یہاں پہ یہ صورت حال ہے کہ پچھلے سال جب بارشیں آئیں, اپنے بارشوں کا ذکر کیا تو اس وقت میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہولی فیملی ہاسپٹل کے ایک بیسمنٹ میں پانی بھر گیا تھا, اور اس سے لگ رہا تھا کہ پوری جو بلڈنگ ہے اس کو خطرہ ہے.
تو وہ انفراسٹرکچر کی یہاں پہ یہ صورت حال ہے. اگر ایک بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ کا پیسہ وہاں پہ لگتا, اب بنیادی ضرورت زندگی تو وہ ہے, بیوٹیفیکیشن تو نہیں ہے. یہ پہلی بات تو ہے کہ یہ اس کا جواب تو شاید ہیلتھ منسٹری کے لوگ پنجابی دے سکتا ہے, میں نہیں دے سکتا. میں عمومی بات کرتا ہوں. پہلی بات تو ہے کہ میں نے کہا کہ اس بیوٹیفیکیشن کا براہ راست تعلق ہیلتھ کے ساتھ ہے, یہ پریونشن میں آتا ہے. ہیلتھ میں پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور. یہ کوئی اسٹڈی ہو جائے, ماہرین دیکھ لیں کہ اس صفائی جو ہم نے کی, بیوٹیفیکیشن کی, اس سے اوور آل کتنی ہیلتھ پہ اثر پڑا, یہ وہ دیکھ لیں گے. غالباً اگر آپ نے لاہور پنڈی کی ہسپتالوں کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر آپ لیڈی ریڈنگ ہسپتال پشاور سے کریں گے, آپ لندن سے نہیں کریں گے. اس کو آپ دیکھ لیں. اگر پشاور میں بہتر مل رہی ہیں میڈیسن تو ہم کہیں گے کہ پنجاب غلط کر رہا ہے. اگر پنڈی میں آج بھی بہتر مل رہی ہیں پشاور سے تو ہم کہیں گے کہ چلو ان سے یہ بہتر ہے, اور بہتر ہو لیکن ان سے بہتر ہے. میرے دونوں صوبوں میں رشتہ داریاں ہیں اور روز کا آنا جانا ہے. میں آج بھی آپ کو کہوں گا کہ آپ کا راول پنڈی اور پشاور میں 1-10 کی میچ ہے. یہ پیرس نہیں بن سکتا پشاور, مطلب پنڈی, لیکن پشاور سے بہتر کر گئے ہیں وہ اس کو. لاہور تو خیر بہت ہی آگے ہے. ملتان میں کارڈیولی کا ہسپتال ہے بہت بڑا, ٹھیک ہے, لاہور میں بھی ہے, اب باولپور میں بھی ہے, پنڈی میں بھی بہت بڑا ہے. بتائیے کے پی میں کتنے ہیں؟ ایک بھی نہیں ہے. میں پھر دہراتا ہوں, ایک بھی نہیں ہے. کیا وہ انسان نہیں ہے کے پی والے؟ سندھ نے ایک بنایا ہے چند سال اچھا کیا, بلوچستان میں ایک بھی نہیں. میں کسی حکومت پہ تنقید نہیں کر رہا, میں یہ بتا رہا ہوں ہمارا. تو میں بالکل نہیں کہتا کہ انہوں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا, لیکن میں ایک بتاتا ہوں, یہ میں روز پنڈی جاتا ہوں, پنڈی دیکھ کے مجھے اتنی خوشی تو ہوتی ہے کم از کم کہ یار جو مجھے پشاور میں دکھ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. بس اتنا میں کہہ رہا ہوں. باقی حکومت بنائے گی کتنے پیسے کس پہ لگ رہے ہیں. میں بائی ٹیمپرامنٹ, بیوٹیفیکیشن تو لفظ بھی ٹھیک نہیں ہے, بیسیکلی یہ صفائی ہے. میں اس کا حامی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں گند نہیں ہے, پورے دنیا میں مسلمان ملکوں میں بھی گند نہیں ہے, ملیشیا میں گند نہیں ہے, ایران میں نہیں ہے, ترکی میں نہیں ہے. یہ 7 سینٹرل ایشیا ہم سے غریب ہیں, ان میں بھی گندگی نہیں ہے. ہمارے یہاں گندگی, مکھیاں, ڈینگی, اس کو تو بھی گنو نا, مکھیاں کتنے بندے مارتی ہیں, ڈینگی کتنے بندے مارتا ہے, وہ صفائی کی وجہ سے. تو میں تو اس کے بالکل حق میں ہوں کہ یہ ستھرا پنجاب کی اسکیم بالکل اور بڑھانی چاہیے. ہاں, کتنے پیسے دینے ہیں یہ تو پارلیمنٹ کا کام ہے, کتنا پروونشل اسمبلی ان کی بیٹھی ہے, بجٹ وہی الوکیٹ کرتے ہیں نا. عوام کے لوگ ہیں, آپ بھی اپنی رائے دیں, وہ بھی دیں, سن لیں گے. ہو سکتا ہے اگر مناسب ہوگا تو کل وہ کریکشن کر لیں گے, لیکن نہ کرنے سے کچھ بہتر ہے. میں ذاتی طور کے اوپر اس صفائی کا اور ان شہروں کی ستھرائی کا سخت حامی ہوں. اچھا, اس سے ہٹ کر ایک اور سوال تھا کہ 2021 میں افغانستان میں طالبان حکومت آئی تو ہم نے ان کا خیر مقدم کیا. ہم اسے کوئی اسٹریٹجک اپرچونٹی کے طور پر دیکھ رہے تھے, لیکن پھر وہ رشتہ جنگ میں بدل گیا. یہ رشتہ جنگ میں کیسے بدلا؟ کیا پاکستان کے جو اسٹریٹجک ازمپشنز تھی وہ اس نے غلط کیلکولیٹ کیے؟ دیکھیے, یہ جو چھوٹی سی بات ہے نا کہ 21 میں کیا ہوا, 22 میں کیا ہوا, غیر اہم ہے. آپ دیکھیں 47 سے آج تک پہلے ٹرینڈ دیکھ لیں نا. افغانستان کے آنے آپ کبھی قبول ہی نہیں کیا آج تک. کیوں نہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں یہ ڈورنڈ لائن جو ہے نا یہ غلط ہے. وہ کہتے ہیں پشاور ہمارا ہے, پتہ ہے نا آپ کو. یہ پورا کے پی آدھا وہ کہتے ہیں اٹک تک ہمارا ہے, ہم کہتے ہیں ہمارا ہے. اب مجھے بتاؤ سلو کیسے ہو سکتی ہے اس پہ؟ وہ ساری زندگی پختونستان کو پیسے دیتے رہے, پختونستان کی موومنٹ چلاتے رہے, بم مارتے رہے یہاں. یہ تو بھٹو صاحب کو دعا دیں. میں بھٹوسٹ نہیں ہوں, لیکن بھٹو صاحب نے پھر سیدھا کیا اس کو, داؤد کو. اور اس کے بعد سیٹلمنٹ ہونے لگی تھی, بارڈر لائن ہم تسلیم ہو جاتی. بھٹو صاحب بھی چلے گئے اور ادھر سے وہ آ گیا, ادھر مارشل آ گیا, ادھر روس آ گیا, معاملہ مک گیا. ہم جہاد میں لگ گئے. اب جب جہاد میں ہم لگ رہے تھے تو ہمیں عقل نہیں کرنی چاہیے تھی. ہم ان سے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم جہاد تمہارا ساتھ دیتے ہیں, یہ ہمارا بارڈر تو مانو. ہم نے تو نہیں کیا. 50 لاکھ بندہ آپ نے یہاں رکھا, آسان کام ہے. 15,000 بندہ جرمنی جاتا ہے, ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے, پتہ ہے نا آپ کو.
حکومت گر جاتی ہے اٹلی کی، فلاں کی، فلاں کی. ہم نے 5 ملین بندے رکھے ادھر، صوبے 2 برباد کر دیے. پٹھانوں کو ہمت دیں، کے پی کے لوگوں کو، انہوں نے بیچاروں نے ہر شے اپنی قربان. یہ ہے نا جی، ایسے ہی ہوتا ہے. بلوچوں نے کی، اندر سے کیا ملا ہمیں؟ ایک دن بھی طالبان آپ کی حامی نہیں تھی. ہماری غلطی تھی، اور ہمیں اس وقت ان سے سیٹل کرنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کی مدد دیتے ہیں، آپ یہ تو کرو کہ مسئلے حل کرو. ہم نے نہیں کیے. ہم کہہ دے رہے ہیں اسٹریٹجک ڈیپتھ ہوگی ہماری، ہم بارڈر بڑی ہوگی، وہ اسٹریٹجک کیو بن گئی، وہ ہمیں سخت کر رہے ہیں. پھر طالبان وہ آ گئے، اسامہ بن لادن وغیرہ آ گئے، ہم نے امریکہ کے ساتھ الائنس کر لیا، ہم نے ان سے لڑنا شروع کر دیا. پھر بچوں والی بات ہے کہ وہ واپس آئے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ 70 سال میں ہوا کیا ہے. ہم وہ چائے کی پیالی لے کے پہنچ گئے. ادھر حکومت نے بھی کہا کہ جی آزادی ہو گئی، آزادی چھڑ آزادی ہوئی ہے. یہ آزادی ہوتی ہے؟ اس ملک میں عورت نہیں پڑھ سکتی، آزادی ہوتی ہے. اس ملک میں آپ نہیں جا سکتے، آزادی ہوتی ہے. اس ملک میں سڑک کوئی نہیں ہے، عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. یہ کیا آزادی ہے؟ یہ ہم بچوں والی حرکتیں کرتے ہیں. ہم کیوں دخل دیتے ہیں ان کے معاملہ؟ ان کا الزام ہے نا. تو ہم 79 سے آج تک لگے رہے نا افغانستان میں. کیوں لگے رہے ہیں؟ چھوڑاتے اسلام اسلام اسلام. ہم نے جہاد کیا ہے کہ نہیں کیا؟ ساری مذہبی پارٹی جہاد میں تھی نہیں تھیں؟ امیر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیوں کیا ہم نے؟ بالکل غلط تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم امریکی کیمپ میں تھے، لوج موج کر رہے تھے. اب ساگر میں یہی تو ہونا تھا، یہ ہونا تھا، نیچرل تھا. کیونکہ 70 سال کی ہسٹری افغانستان میں یہی ہے. ایک دن بدلیں گے. اور جب آپ ان کو ہیلپ کر رہے تھے طالبان کو، تو میں ہوتا تو ہم تو کہتے بھائی آؤ پہلے تو ڈیورینڈ لائن مانو نا. ہم جو تم پہ اتنا پیسہ لگا رہے ہیں، 5 ملین کتنی آبادی ہے آپ کی؟ اتنی سا منصوبہ ہے ہمارا، ہر چوتھا تیسرا بندہ افغانی تھا یہاں. آپ مجھے بتاؤ پٹھانوں نے کتنی قربانی دی ہے؟ ان کے ریسورسز استعمال ہو رہے تھے کہ نہیں ہو رہے تھے؟ ان کے ہسپتالوں پہ دباؤ تھا، اسکولوں پہ دباؤ تھا، پراپرٹی پہ دباؤ تھا، پرائس پہ دباؤ تھا. ریٹ بڑھ جاتے ہیں اسلام آباد میں جب آتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں بھگتتا ہوں نا. ہمیں کیا ملا؟ آپ نوجوان آدمی کبھی کبھی گانے سنا کریں. ایک بڑا اچھا گانا ہے، اس کا مصرع بڑا اہم ہے. وہ کہہ رہا ہے 10 میں کی پیار وچ کھٹیا، واٹ ڈیڈ آئی ارن فرام دس لو. کہ جو میں نے اپنا آگ لگا دی ملک کو اسلام و جہاد کے نام پر افغانستان میں، مجھے کیا ملا ہے؟ میں تو برباد ہو گیا ہوں. اس کو بار بار پڑھا کرے، 10 میں کی پیار وچ کھٹیا، تاکہ ہمیں آئندہ احساس ہو. ہم ایسی پالیسیاں بناتے ہیں، اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارتے ہیں، اپنے لوگوں کا پیٹ کر کر کے ہم ان کی مدد کرتے ہیں. کیوں؟ وہ ٹھیک ہے اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بھائی وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہمیں مانتے ہیں، وہ ہندوستان کے ساتھ جا کے ملتے ہیں. وہ ہندوستان سے ملے ہوئے ہیں افغانی، وہ وہاں جاتے ہیں، ان سے سلوک کرتے ہیں. ہمیں ان کے افغانیوں کے ساتھ مل کے بم مارتے ہیں، ہمارے فوجیوں کو شہید کرتے ہیں، میرے بچوں کو شہید کرتے ہیں. یہ APS میں کیا ہوا ہے؟ یہ کس کے بچے تھے؟ کس کے جنازے ہم نے اٹھائے ہیں؟ ہم روز KP میں ہمارے نوجوان نہیں مرتے؟ یہ روز ہم جنازے کس کے اٹھا رہے ہیں؟ سویلین کے، فوجیوں کے. میرے ہیں نا، میرے بچے ہیں نا، میرے بھائی ہیں نا. کون سا گھر ہے پٹھان کا جس میں بندہ نہیں مرا؟ کون سا گھر ہے پنجابی کا جس میں شہادت نہیں ہوئی؟ اور ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اور وہ ہندوستان سے ملے ہوئے ہیں. ہمیں ابھی بھی سوچ و سمجھ سے آگے بڑھنا چاہیے، اور آئندہ سبق لینا چاہیے کہ آئندہ کبھی ہم ایسا کام نہیں کریں گے. اور یہ میں اس کے سخت حامی ہوں. یہ حکومت بالکل ٹھیک ہے، یہ ٹھیک کر رہی ہے، ان کو سیدھا کرنا چاہیے. یہ کو تماشا بنایا ہوا انہوں نے. وہ ایک بم مارے، ہمیں 10 مارنے چاہیے. صحیح. بس بندے کوشش کرنا چاہیے کہ نہ ماریں، لیکن بابا ملک ایسے چلتے. ہم نے بڑی نرمی دکھا دی ہے. یہ پاکستان کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے. جو ادھر بھی سار اٹھائے، ریاست کے خلاف بندوق اٹھائے، اس کو بھی سیدھا کرنا چاہیے. جو باہر سے کرے اس کو بھی سیدھا کرنا چاہیے. اللہ نے عزت دی ہے پاکستان کو، دنیا کو ہمیں ساتھ ملانا چاہیے اس مسئلے پر. تو اور یہ افغانستان کے مسئلے کو جو ہے، کیونکہ وہ کسی کی نہیں سن رہے. چین نے بھی ان سے کہا ہے، قطر نے بھی کہا ہے، سعودیہ نے بھی کہا ہے. چلو ہم تو یار برے صحیح. اب سعودی عرب تو برا نہیں ہے نا، اس کے لیے جتنے میں ہیں اتنا افغانی ہیں. ترکی انڈیپینڈنٹ ملک ہے نا. چین تو بالکل انڈیپینڈنٹ ہے. چین تو چاہتا ہے افغانستان میں ٹریڈ کرے، کاروبار رہے ہم سے کرے. ان کی مان لو، ہر طرف ہی پنگا ہے. ادھر بھی تاجکستان میں بھی حملے ہوتے ہیں، ایران میں بھی حملے ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی حملے ہوتے ہیں. یار یہ کب تک چلے گا؟ یہ کام چلنا کوئی نہیں ہے. تاریخ انسان نے یہ بتاتی ہے نہیں چلتا کام، اور تباہ ہو جائیں گے افغانی. ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ سب کس کے نام پہ ہو رہا ہے؟ مذہب کے نام پہ.
یہی ہو رہا ہے نا, یہی میرا پیٹنا ہے کہ مذہب کو سمجھیں. فنڈامنٹل جو پرابلم ہے پاک اس میں سے مذہب کا رول ہے. صحیح. کافی نہیں کہ آخری سوال, آپ کے دہائیوں کے تجربے کی بنیاد پر 2 لیڈرز کے بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. نواز شریف کی سب سے بڑی پولیٹیکل اسٹرینتھ کیا ہے اور سب سے بڑی پولیٹیکل مسٹیک کیا ہے؟ نواز شریف فنڈامنٹلی وہ آدمی ہے جس نے مسلم لیگ کا عوام سے رابطہ جوڑا ہے, عوامی آدمی بنا ہے. مسلم لیگ کبھی بھی اس طرح کی جماعت نہیں تھی جو نواز شریف نے کھڑی کی ہے, یہ ماننے والی بات ہے. نواز شریف کا رول رہے گا تاریخ میں, جو رائٹ ٹو رول جسے میں کہہ رہا ہوں نا, عوام کی حکومت, شرعیت کی حکومت, جس کو میں, یہ جو فنڈامنٹل ایشو ہے, اس میں 2 بندے پاکستان میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے, ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف. یہ دونوں کا بڑا رول ہے لوگوں کو بتانے کا کہ آپ کا حق ہے. یہ لوگوں سے کنیکٹ کرتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, لوگ ان کی بات سنتے ہیں. ابھی آپ 2 بڑے جلسے دیکھ لیں, نواز شریف سے لوگ جڑتے ہیں, لوگ اعتبار کرتے ہیں. بھٹو سے بھی کرتے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے کہ پاکستان میں عوام کی حکومت ہو, جمہوریت ہو, اس کے اندر عوام سے جو کنیکشن پیدا کیا نا, وہ نواز شریف کا میری ذاتی رائے میں بہت بڑا اسٹرینتھ ہے. میں نواز شریف کی خامی نہیں بتانا چاہتا, میں منفی باتیں نہیں کرتا, لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, میرے سامنے بھی کئی دفعہ, میاں صاحب بہت زیادہ شریف آدمی ہیں. بعض اوقات وہ شرافت بھی جو ہے نا ایک عظیمت تو پیدا کرتی ہے. میں ایک مثال دوں آپ کو. 13 میں الیکشن ہو گئے, کے پی میں لارجسٹ پارٹی کون تھی؟ پی ٹی آئی. اس وقت مولانا فضل الرحمان کی خواہش تھی کہ ہم باقی سارے مل کے حکومت بنا لیں, اور وہ مولانا بنا لیتے. یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, یہ پی ٹی آئی کو مال لگاؤ, آ جاتے ہیں. آ جانا تھا انہوں نے. مولانا بہت اس کام میں بہت سیاستدان اچھا ہے, ہم مل جاتے, پیپل پارٹی گورنمنٹ بنا لیتے. میں اس کا وٹنس ہوں. نواز شریف نے کہا کہ نہیں, یہ ٹھیک ہے, ان کا حق ہے, ان کی سیٹیں ہم سے زیادہ, حالانکہ کولیشن رائٹ ہے, آئی نہیں. دوسری دفعہ جب دھرنا آیا تھا نا, تو مولوی فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے 17 MP توڑ لیے تھے, اور نو کانفیڈنس موشن ڈالی تھی, اور وہ اٹھا کے باہر پھینکتے محمود خان کو. محمود خان تھا, پتہ نہیں کون تھا اس وقت. بالکل ایوری تھنگ واز ریڈی. مجھے یاد ہے میاں صاحب نے کہا کہ نہیں, یہ ہمیں نہیں, جمہوریت کو چلنے دو, حالانکہ یہ بھی جمہوری کام ہے. نہیں, ان کے ووٹ زیادہ ہیں. میں آج بھی کہتا ہوں, میں بڑے ہیں, میں گلہ نہیں کرتا, یہ خرابی کا ادھر ہی بندوبست کرنا چاہیے تھا. صحیح. یہ ادھر آئے, پیسے ملے, پھیلے پھولے, ایک عذاب بن گئے. مطلب ان کے بقول, ان پارٹیوں کے بقول, ان کو ادھر ہی فارغ کرنا چاہیے. میاں صاحب بہت زیادہ مروت والے ہیں, بہت مروت والے, بہت حیادار ہیں. اور اب وہ فنڈامنٹلی نا وہ تھوڑا رول آف لا, جمہوریت میں وہ آئیڈیلزم میں چلے جاتے ہیں, جو پاکستان میں خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کا پولیٹیکل کلچر ہے اس میں نہیں وہ بیٹھتا. یہ نیا کلچر ہے نا, نہ سنو نہ کرو, مارو, برا بھلا کو گالی دو. یہ پرانی پارٹیاں ہم نہیں کرتی, سیکھ گئی ہیں. یہ کرتی تھی ساری, ادھر مشہور ہو گئی ہیں. میاں صاحب کے بارے میں بعض دوست ان کے کہتے ہیں مشہور کہ میاں صاحب شریف صاحب بہت شریف ہیں. تو یہ بعض اوقات بنتی ہے, لیکن میں بہرحال حق میں ہوں, اس کی اپنی گنجائش ہے. جب آپ میگنیٹیوٹی دکھاتے ہیں, جب آپ اپنا رائٹ چھوڑتے ہیں, جب آپ کسی کو کرنے دیتے ہیں, تو اس کا بھی ایک فائدہ ہے, اس کا بھی ایک فائدہ ہے. تو میاں صاحب شاید اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ گورنمنٹ نو گورنمنٹ اصولوں پہ چلو, لیکن وہ بعض اوقات دشمن اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. یوسف صاحب, عمران خان کی سب سے بڑی پولیٹیکل اسٹرینتھ, سب سے بڑی پولیٹیکل مسٹیک. عمران خان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ یہ ہے کہ اس نے لوگوں کو کنونس کر لیا, بہت سارے لوگوں کو, جی ہم نے تبدیلی لانی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کنونس ٹھیک کیا یا غلط کیا, یہ الگ بحث ہے, اس نے کیا ہے. کچھ ایسے طبقے جو پہلے نہیں تھے پولیٹیکل اسٹرکچر میں, ان کو لایا. تبصرہ اس پہ میں یہی کرتا ہوں, علامہ اقبال کا جو عجیب شعر ہے, ایک تھا سحر الموت, قلعہ الموت تھا, وہاں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا, اس کا نام تھا حسن بن صبا. وہ لوگوں کو بھانگ پلاتا تھا, وہ کہتا تھا تم نشے میں جنت میں بیٹھے ہو, پھر وہاں سے جا کے بندے بھرواتا تھا. ایران میں حشیشین کی جو تحریک ہے, اساسنس کی, یہ وہاں سے مطلب اسماعیلیوں کے قریب تھے. بعض اوقات اسماعیلی دوست ناراض ہو جاتے ہیں اس سے. وہ شیعہ کی برانچ ہے اسماعیلی, انہوں نے نا ایک قلعے پہ قبضہ کیا تھا,
اور وہ چھریوں سے لوگوں کو مار دیتے تھے. مسلمانوں کے زمانے میں جو ملک شاہ تھا بادشاہ اس کو انہوں نے مار دیا تھا. بڑے بڑے لوگ مار دیے. تو وہ لوگوں کو برگ حشیش پلاتا تھا. تو اقبال نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ساحر موت نے، مراد یہ ہے کہ وہ جو حسن بن صبا تھا، موت کے قلعے کا جو ہیڈ تھا، وہ آپ کو بھنگ پلاتا تھا اور آپ سمجھتے تھے کہ آپ مصری کھا رہے ہیں. خان صاحب نے بھی لوگوں کو اس طرح کی باتیں بتائیں کہ وہ لوگ اس شہر میں ہیں. اور یہ جو تبدیلی کو بیچنا، پی آر کرنا اور نیریٹو بلڈنگ کرنا، یہ خان صاحب کی اسٹرینتھ ہے. اور رہ گئی کمزوری، مجھے تو اس کے علاوہ کوئی خوبی نظر نہیں آتی. ان کے اندر ایک ایلیمنٹ ہے فاشزم کا. 2012 میں نے کیپٹل ٹاک میں یہ بات کہی تھی، مجھ پہ لوگ ہنستے تھے. میں نے کہا ان میں ٹینڈنسیز ہیں. اس کی وجہ ہے جو آدمی کہے گا نا کہ میں حق پہ ہوں، وہ دوسرے کو ناحق کہے گا. یہ کہے گا نا تو وہ قابل قبول ہی نہیں ہے اس کے لیے. یہ فاشسٹ کرتے ہیں، یہ مولوی کرتا ہے. جب ایک مسلمان کہے گا میں حق میں ہوں تو یہ غیر حق پہ ہے، تو میں تو مانوں گا اس کو، قبول ہی نہیں کروں گا. جمہوریت کا یہ مزاج نہیں ہے. جمہوریت کا مزاج یہ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ بھی ٹھیک ہیں، چلو آپ تھوڑا کم ٹھیک ہے، میں تھوڑا زیادہ ٹھیک ہوں. یہ جمہوریت کا فلسفی یہ ہے. حق اور باطل کی جو جنگ ہے نا، خان صاحب کی دیکھیں نا، وہ حق اور باطل کی ٹرمنالوجی استعمال کرتے ہیں ساری کی ساری. تو حق والا باطل کو کیسے مانے گا؟ اس لیے وہ کسی کی بات نہیں کرتے، کسی سے ہاتھ نہیں ملاتے. سب ختم ہو جانے چاہیے، میں رہوں گا. وہ کہتے ہیں نا مینو دھرتی کلی کرا دے تو میں نچیاں ساری رات. یہ خان صاحب کا یہ نقطہ نظر ہے کہ میں اکیلا، باقی سب چور چکے، یہ ایسا نہیں چلتا. یہ اس کی اسی آگ میں وہ جل جائے گا. یہ مقدمے چھوٹی چیزیں ہیں، میں جنرل بات کر رہا ہوں. تاریخ انسانی بتاتی ہے خوارج کون تھے، کتنے نیک تھے. پتہ ہے آپ کو، وہ قرآن پڑھتے تھے، راتی نمازیں پڑھتے تھے. حضرت علی کے خلاف اس لیے ہوئے تھے کہ علی نے کمپرومائز کر لیا معاویہ کے ساتھ. اتنے نیک تھے. مسلمانوں نے مل کے ان کو مارا، خوارج کو. کسی نے کہا کہ مرتد تھے، کافر تھے. حضرت علی نے کہا نو، یہ ہمارے بھائی تھے، یہ نیک تھے، یہ قرآن پڑھتے تھے، لیکن پبلک ڈس آرڈر کیا، انہوں نے مار دیا. یہ ہے ششین، فنش. یہ کرانتا، فنش. دنیا میں، پاکستان میں، مسلمانوں کی تاریخ میں جس نے تشدد اختیار کیا ہے وہ ختم ہو جائے. انسانی تاریخ ہی بتاتی ہے. خان صاحب پولیٹکس میں تشدد کو لائے ہیں. وربل تشدد، فزیکل تشدد. یہ میرا دفتر ہے نا، یہ سب درخت جلے ہوئے ہیں، یہ سامنے ابھی جا کے دیکھ لیں. آتے ہیں جلا دیتے ہیں، منہ پہ آگ نکالتے ہیں. یہ کام نہیں چلتا. انسانی تاریخ یہی ہے. جو پولیٹیکل پارٹی، جو مذہبی پارٹی، جو آئیڈیالوجیکل پارٹی وربل وائلنس کرے گی، فزیکل وائلنس کرے گی، وہ مٹ جائے گی. ایک ایکسیپشن نہیں ہے انسانی تاریخ میں. زندہ کون رہے گا؟ جو نارمل رہے گا، نارمل گفتگو کرے گا، ایتھیکل کرے گا. ایک کمیونسٹ مر گئے، کتنے طاقتور تھے. ہٹلر گیا، فاشسٹ گئے، مسولینی گیا. ماڈرن ورلڈ ہے نا، سوکارنو گیا، ناصر گیا. یہ جو آپ کے مغربی ممالک ہیں 2-3، یہ بھی 10-15 سال کی بات ہے. کتنا رہیں گے؟ آپ نے خواتین پہ بندی لگائی پردے کی، انہوں نے کیا کیا؟ تنگ آ گئیں، سڑکوں پہ آ گئیں، استرا لاتی ہیں اور سڑکوں میں بال کاٹ دیتی ہیں. ایران میں یہی ہوا نا، سب کے سامنے بال کاٹ دیتی تھی. آپ نے کیا کیا؟ 2-4 ہزار آپ نے ماری ہیں، وہ باہر آ گئے. اب آپ نے قانون بدلنا پڑا نا. اب ایران میں قانون نہیں ہے چادر والا، ختم کر دیا. کیوں؟ کب تک لوگوں پہ آپ ڈنڈا چلائیں گے؟ تشدد کب تک کریں گے؟ کب تک ماریں گے؟ 1 سال، 2 سال، 1 صدی، 2 صدی، ختم. خوارج سے بڑا نیک انسانی تاریخ میں کوئی نہیں گزرا. اس پہ مولا علی کا بھی اتفاق ہے اور امیر معاویہ کا بھی اتفاق ہے کہ انتہائی نیک لوگ تھے. باری کتابوں میں لکھا ہے ساری رات نماز پڑھتے تھے، جنگ کرتے ہوئے قرآن پڑھتے تھے. حضرت علی کا قول ہے کہ ہم ان کو جب مارتے تھے جنگ میں، ان کے گلے جب تلوار میں قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے. تشدد کیا، مٹ گئے. تو ان سے بھی یہ ہے کہ تشدد نہ کریں. پالیٹکس میں آئیں، لوگوں کے پاس جائیں، مل گیا تو ٹھیک، انتظام سے بیٹھ جائیں، پھر آ جائیں. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. ناظرین، ہم آپ کے بھی بہت مشکور ہیں کہ آپ نے یہاں تک ہمارا ساتھ نبھایا. بیرسٹر صاحب کے بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا
اور موجودہ ملکی صورتحال پہ ہماری رہنمائی کی اور بہت سی پیچیدہ گتھیوں کو سلجھایا۔ دیکھتے رہیے، جلد ملیں گے انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں۔